سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے اس کے جسم سے روح نکلتی ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہا کہ جب تم سو جاتے ہو ہم تمہارے جسم سے روحوں کو نکال لیتے ہیں. ہر روز جب ہم سوتے ہیں ہماری روحیں نکلتی ہیں. یہ موت کے وقت ایسی کون سی خاص ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے, ہمیں درد بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل وقت ہے, بلکہ اس کی تو روز کی پریکٹس ہے نکلنا. یہ ذرا ڈیفائن کیجیے گا وہ مشکل وقت کیوں ہے؟ جو ہمارے سوتے وقت کی روح کا کم سونا ہے اس کو حدیث میں آقا علیہ السلام نے موت صغریٰ کہا ہے, کیونکہ اس وہ سورہ زمر کی آیت ہے, دو تین جگہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک کوشش کرتا ہوں اپنا نقطہ نظر دوں. انسان کو سونے کے لیے روح کا ایگزٹ واجب ہے, کیونکہ روح ایک زندہ اور جاوید چیز ہے. جب تک روح جسم میں ہوگی نیند نہیں آ سکتی. آئے ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, کیا بات کہہ رہا. یہ زندہ اور جاوید چیز ایگزٹ کرے گی تو میں اونگ بھی سکتا ہوں, ورنہ میں سو نہیں سکتا. اور روح نہیں سوتی, روح نہیں سو سکتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا نوم, اور وہ سوتا نہیں ہے. اور یہ روح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمارے ربی ہے. اس کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ہم نے بہت ڈیوائن قسم کی رکھنی ہے, کوئی بہت ہم نے اس کو ہلکے میں نہیں, اس کی کریکٹرسٹکس رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہے. اس کی کریکٹرسٹکس میں بھی وہ زندہ و جاوید چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی زندہ و جاوید ہستی ہے. اس لیے اس کا نکلنا واجب ہے, ورنہ میں سو ہی نہیں سکتا. میں کوما میں بھی نہیں جا سکتا اگر روح نہیں نکلتی تو. I cannot practically go off. بہت ہو. اب یہ تو ہو گئی موت صغریٰ کے لیے روح کا نکلنا ضروری, ورنہ ہم سو نہیں سکیں گے. اسی لیے جو لوسیڈ ڈریمنگ, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز اور یہ سلیپ پیرالسس, جھٹکے نیند سے اور جن آ جانا, یہ وہ سارے جو چیپٹرز ہیں نا وہ اسی لیے کیونکہ روح جیسے ایگزٹ کرتی ہے تو آپ کی میری باڈی جو ہے وہ ایک ایمپٹی کنٹینر ہوتی ہے. اس کنٹینر کو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھ کے سونے سے پہلے حفاظت اس کی کر لی ہے تو سبحان اللہ, نہیں آئے تو ہم پھر کسی نہ کسی مشکل پریشانی کے لیے ایک کھلی کتاب ہے اس ٹائم. اب وہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی اعمال کی وجہ سے, ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے کوئی پروٹیکشن دی ہوئی ہے تو دی ہوئی ہے, ورنہ ہم نے اپنے آپ کو بہت ایزی ٹارگٹ بنا دیا ان تمام فورسز کے لیے جو فورسز ہمیں نیگیٹیولی یوز کر سکتے. یہ پورا الگ چیپٹر ہے یہ, لیکن بتانے کے لیے اس لیے سونے سے پہلے کی کچھ ذکر و اذکار جو ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے. ہمیں بچپن سے بتائے جاتے ہیں, ہم ان کو سیریس نہیں لیتے. وہ بڑے جینوئن طریقے ہیں پروٹیکشن کے کہ اب میں اللہ کے حوالے کرنے لگا ہوں اپنے باڈی کو بھی اور اپنی روح کو بھی. اب جیسے اللہ تعالیٰ اپنے پروسیس کے تھرو میری روح کو نکالے تو میری باڈی پروٹیکٹڈ رہے, میں اسی ایمان کی حالت میں اٹھوں جس ایمان کی حالت میں میں سویا ہوں. یہ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی چیز کچھ نیگیٹیو چیزیں کروا دے. یہ تو ہو گیا سونے کے دوران روح کا. اب چونکہ یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو ڈیلی بیسس کا ہے, اس میں اچھا وہ آیت پوری ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سوتے وقت انسان کی روح نکالتا ہوں اور پھر جس کو میں نے زندگی دینی ہوتی ہے اس کو میں روح لوٹاتا ہوں, جس کو میں نے زندگی نہیں دینی ہوتی اس کو میں روح نہیں لوٹاتا. تو کئی لوگوں کی نیند میں بڑی ہی خاموشی سے ایگزٹ ہو جاتا ہے, وہ نہیں اٹھتے ہیں, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی ہو. یہ جو روح کے نکلنے کی تکلیف ہے یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے. اس میں کئی لوگوں کو روح کے نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی اور کئی نیک لوگوں کو بھی ہوتی ہے. وہ ہم پھر کبھی خاص طور پہ اس چیپٹر کو ڈسکس کر لیں گے کہ یہ جو موت کے ٹائم پہ روح نکلنے کی تکلیف ہے اس کا کیا ایسپیکٹس ہیں. شہید کی کیسے ہوتی ہے, جہاد پہ جو ہوتے ہیں ہر وقت حالت جنگ میں جو ہوتے ہیں, وہ کھانسی سے بھی فوت ہو جائیں تو وہ شہید ہے کیونکہ وہ حالت جنگ میں جہاد کے رستے پہ. تو اب وہ انہوں نے بھی یہ تکلیف دیکھنی ہے اور کس کس رنگ سے دیکھنی ہے. وہ تکلیف ہے جو مومن خود مانگتا ہے. مومن تو کہتا ہے نا کہ میں اللہ کے رستے میں جان دے دوں, تو اس کو پتہ ہے کہ جان دے دوں کا مطلب ہے کہ روح نکلنے کی تکلیف میں نے برداشت کرنی ہے. تو وہ تکلیف تو مومن خاص طور پہ مانگتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم طبعی موت مرتے ہوئے دعا یہی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو پروسیس ختم ہونے کا یہ آرام سے ہو جائے. لیکن اگر آرام سے نہ بھی ہو اور مجھے پتا ہو کہ موت کے بعد میرا وصال ہے, اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے میں نے جا کے, تو میں بڑے آرام سے وہ تکلیف لینے کو تیار ہوں گا, کوئی بھی شخص. تو وہ جو تکلیف ہے وہ مرتے وقت کی اس لیے ہے کیونکہ اب اس نے واپس نہیں آنا, اور وہ ہم نے کسی مثال کے طور پہ جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو جہاد کے راستے میں, جیسے سولجرز ہوتے ہیں وہ بارڈر پہ کھڑے ہیں تو ان کو پتہ ہے گولی لگنی ہے تو میں نے مرنا ہے, تو وہ گولی لگنے کی تکلیف ایک ہے اور وہ جو روح نکلنے کا اسپیکٹ ہے وہ ایک ہے.
لیکن وہ ہر شخص کا مختلف ہے. کسی کو بہت تکلیف سے روح نکلے گی. اصحاب ایسے تھے, ایسے قصے ملتے ہیں ہمیں حدیث کی روایات میں کہ صحابی ایسے ہیں کہ ان کی جان نہیں نکل رہی, ان کی بیوی آخر اسلام کے پاس آئی, کہہ رہی ہیں کہ ماں آ گئی ہیں کہ میرے بیٹے کی جان نہیں نکل رہی. قطع نظر کی اس حدیث کی ڈیٹیل کیا ہے, یعنی صحابی کے ساتھ بھی یہ ہو گیا ہے کہ اس کی موت کا پروسیس ڈیفیکلٹ ہو گیا. سو یہ ہر کسی پہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن سونے اور مرنے کا فرق یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر روح نے واپس نہیں آنا, اور وہ جدائی پکی جدائی ہے یہاں سے, اور وہاں پہ وصال پکا وصال ہے وہاں کا, تو اس لیے اس کی جدائی کا تکلیف سے آنا ہے. بہت شکریہ, بڑا خوبصورتی سے آپ نے ڈیفائن کیا, اور مجھے بالکل کلیئر ہو گیا کہ جب تک یہ میری روح نکلتی نہیں مجھے نیند آتی بھی نہیں. آئی نہیں سر, کیا بات ہے. اچھا سر, اب یہیں سے دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب میری روح نکل چکی ہے اور میں مر چکا ہوں, میری روح نکل کر میرے جسم سے کتنی دیر میں میرے گھر کے آنگن کو چھوڑ دے گی, سب سے پہلے کہاں سٹے کرے گی, اور اس کے بعد مکمل طور پہ اپنے آباء و اجداد سے ملے گی یا نہیں ملے گی, اور وہ پروسیس تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے. دیکھیے, یہ تو میں سچی آپ کو بات بتاؤں تو یہ مختلف مکتبہ فکر نے مختلف اس کے اوپر اپنے, مجھے تو آپ کا اوپینین چاہیے. میں ذاتی طور پہ جو اپنے مطالعے سے سمجھ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو میں نے اپنی زندگی ان اصول و ضوابط میں گزاری ہے جن اصول و ضوابط کو میرے شعور نے صراط مستقیم کے لیے آئیڈینٹیفائی کر دیا, میرے شعور نے. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ میرے شعور کا صراط مستقیم آپ کے شعور کا صراط مستقیم ہو. اور بڑی بات کر رہے ہیں. میرے اوپر قرآن کی آیت اور رموز کھولے گی, آپ کے اوپر اور رموز کھولے گی, آپ کسی اور کو دیکھیں. ایک طرف کھڑا مجاہد کلمہ پڑھ کے تیر چلا رہا ہے, دوسری طرف کھڑا مجاہد کلمہ پڑھ کے تیر چلا رہا ہے. ایسا کیا ہماری اسلامک ہسٹری میں نہیں ہوا؟ ہماری اسلامک ہسٹری ہو رہا ہے. وہ تو چلے, اب تو ہم اپنے آپ کو بہت ایسے ایرا میں دیکھتے ہیں نا کہ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے, بہت سے معاملات ہیں. وہ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ہیں, اصحاب ہیں جو آپس میں برسر پیکار ہیں. ان کے تو عقیدے پہ آپ شک نہیں کر سکتے. ادھر جب جنگ ہوگی تو نظریاتی اس جنگ ہے, وہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہو رہی ہے, عقیدے کی جنگ ہے. وہ بھی کلمہ گو ہیں, وہ بھی کلمہ گو ہیں, وہ بھی کاریوں سے بھری ہوئی آرمی ہے, یہ بھی کاریوں سے بھری ہوئی آرمی, وہ بھی حفاظ ہیں اس طرح, ادھر بھی حفاظ ہے. ادھر بھی کلمہ پڑھ کے تیر چلا رہے ہیں, ادھر بھی, ادھر شہید ہو رہے ہیں تو کلمے کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں, ادھر بھی کلمے کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ دونوں کا صراط مستقیم مختلف ہو گیا, ورنہ وہ ایک جگہ پائے جائیں, ایک آرمی میں پائے جائیں. دونوں بیک وقت صراط مستقیم پر ہو سکتے ہیں, دونوں بیک وقت اپنے اپنے شعور کے مطابق صراط مستقیم پہ ہی لڑ رہے ہیں. دونوں بیک وقت حق پہ ہو سکتے ہیں, دونوں بیک وقت حق پہ ہی لڑ رہے ہیں. ایک طرف علی ہوں پھر بھی دونوں حق پہ ہو سکتے ہیں. اب یہ آپ 2025 میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف علی علیہ السلام ہو, مولا علی علیہ السلام, اور بالمقابل کوئی بھی ہو. ہاں, کوئی بھی ہو. 2025 میں ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں. آپ یقین کریں اس وقت اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو سب سے بڑے جلیل القدر لوگ بھی کنفیوژن میں آ گئے تھے. اس لیے میں تو شکر ہی کرتا ہوں آج کہ ہم ایسے دور میں نہیں تھے. ہم یہاں بیٹھ کے ہسٹری کو بہت ایزیلی, یہ ہسٹری کی خوبصورتی ہے کہ آپ فیوچر میں آ کے ہسٹری کو اینالائز کر سکتے ہیں, اس میں سے حقائق نکال سکتے ہیں, اس میں سے اپنا نقطہ نظر نکال سکتے ہیں. اور ابھی بھی ایک کثیر تعداد ہے مسلمانوں کی جو دونوں کو ہی حق پہ کہتی ہے, کثیر تعداد. جی, یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام نے ان شہداء کے لیے دعائیں کی ہیں جو دوسرے مقابل آرمی میں قتل ہوئے ہیں. کیا بات, شہید ہوئے. کیا بات. تو مطلب کیا ہے کہ وہ ایسا ایکسٹریم لیول آف کنفیوژن ہے کہ اس میں بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس اسٹیٹ کا شکار ہو گئے کہ ایک طرف ام المومنین ہے, ایک طرف امیر المومنین ہے, یا ایک طرف صحابی ہیں اور ایک طرف اہل بیت ہے. یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے کنفیوژن. ہمارا موضوع ہی نہ کہیں وہ ہو جائے. جی ہاں, وہ تھا کہ اب میری روح جو ہے وہ جی کدھر جا رہی ہے, صراط مستقیم میرا آیا. جی, اب اگر میں اپنے شعور کے مطابق صراط مستقیم پہ ہوں, میں اپنے شعور کے مطابق, تو میری قبر میں میرے شعور کے مطابق میرے سوال ہونے ہیں. میری قبر میں میرے شعور کے مطابق سوال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری ساری زندگی کا نچوڑ میرا شعور آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ میں نے اس کو صراط مستقیم پایا, میں نے اس کے اوپر جان دی. اب جب میں ایکچول میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں مرنے کے بعد, جب اللہ تعالیٰ مجھے بہت کلیئرلی بتا دیتے ہیں کہ میرا صراط مستقیم حق تھا یا نہیں, اس کے بعد تعین ہوگا کہ میری روح کو پرمیشن کس لیول کی ملتی ہے. میں معافی سے یہیں پہ ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیجیے گا. قبر میں جب مجھ سے سوال ہو رہا ہوگا, قبر تو بہت بعد میں آئے گی, یا جہاں پہ بھی, جی, جیسے روح اس وقت میرے پاس ہونی چاہیے نا. نہیں نہیں,
ایسا کوئی ذکر نہیں ہے دینی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ, انسان سے کہلواتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی اور 2 دفعہ موت دی. ٹھیک ہے, 2 times قرآن نے یہ بات آئیڈینٹیفائی کی. اب وہ 2 times کیا ہیں؟ ایک جب ہم ایک باڈی کی صورت میں ہوتے ہیں لیکن اصلی صغرا, موت صغرا کی صورت میں ہوتے ہیں, روح تک انسرٹ نہیں ہوتی. جب جبرائیل علیہ السلام آ کے روح پھونکتے ہیں ہمارے اندر تو ہم بے جان سے جان میں آ جاتے ہیں. اور دوسری دفعہ جب حشر کے میدان میں ہم بے جان سے جان میں آئیں گے. یہ 2 دفعہ زندگی دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں. قبر میں جان, زندگی روح کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کئی لوگوں کی تو قبر بھی نہیں ہے, لوگوں کو تو قبر میں نصیب نہیں ہوتی, پھر بھی ان کا وہ پروسیس ہوگا. جیسے ہی مشکات شریف میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان جیسے جیسے مرتا جاتا ہے اس کا حشر کا میدان سجتا جاتا ہے. یہ ہم الگ, یہ بڑی سینس جامع گفتگو ہے, اس کو ایلیبریٹ کرنا پڑے گا کہ یعنی میں ادھر سے مرا تو میرے سامنے آپ اور آنے والی ساری نسلیں میدان حشر میں کھڑی ہیں. یہ تو وقت کی قید پہ جو رہے گا وہ اس وقت کو دیکھے گا. جو وقت کی قید سے آزاد ہوتا جاتا ہے, مرتا جاتا ہے, اس کے سامنے یہ سارے مناظر سب کچھ ختم ہو چکے ہیں. وہ کہاں کا کہاں کھڑا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا برزخ کیسا تھا. عالم ارواح سے عالم اسباب میں آئے, عالم اسباب سے عالم برزخ میں جب ہم گئے ہیں تو میں نے اپنے صراط مستقیم کو اگر فالو کیا تھا اور وہ صراط مستقیم میرے مرتے ہی ثابت ہوا کہ ٹھیک تھا تو میں بڑی خوشحالی کی سفر پہ چل پڑے میری روح جو ہے. پھر اس کے پاس برزخ میں جانے کا بھی ایکسس ہے. یا اہل تصوف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے وصال کرتے ہیں, انتقال نہیں, وصال کرتے ہیں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اب بتا تیری رضا کیا ہے. واہ واہ. تو وہ ہم واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ٹاسک لینے کے لیے. اب ان کی روح تو واپس آ کے ٹاسک بھی کر رہی ہے بقول ان کے لیٹس ٹیک دیئر پرسپیکٹو فار دی سیک آف ڈسکشن کہ اگر ہم اس کے اندر تھوڑی سی بھی ویٹیج رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آؤٹ رائٹلی بلیو کریں یا آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کریں, ہم تھوڑا سا اس کو ویٹیج دیں کہ اگر ان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھا جائے تو بقول ان کی ارواح تو واپس بھی آتی رہتی ہیں. تو یہ تو بڑا کمپلیکس ہو گیا, ڈیفرنٹ ہو گیا. تو اس کا میں جب مرا میری کہاں گئی روح, ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی اب ڈیپینڈ کرے گا نا کہ آپ کا شعور, میرا شعور اگر اہل تصوف کی اس بات کو مانتا ہے نا, اگر فار دا سیک آف ڈسکشن, اگر نہیں مانتا دونوں طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. میرا شعور اگر یہ مانتا ہے کہ اہل تصوف ٹھیک بات کرتے ہیں اور میں اس رستے پہ چل پڑتا ہوں تو میں یہ آپ کو بھی وثوق سے کہوں گا کہ میری روح واپس آئے گی. میں کسی اور ٹاسک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوز ہوں گا, پک ہو جاؤں گا, اور میں آتا رہوں گا بار بار جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ہر شے پہ قادر. جی اب میں اہل تصوف کو اگر عقیدہ کو سائڈ پہ کرتا ہوں اور شریعت کی گفتگو کرتا ہوں تو اگر میں شہید ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہید کو تو مردہ بھی نہیں کہنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہید کو مردہ مت کہو. تو پھر تو میرے ساتھ تو سلوک ہی مختلف ہوگا اگر میں شہید ہوں. میری روح کو تو پھر ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جا تو نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے, اپنے دشمنوں سے ملنا ہے, دوستوں سے, جو مرضی جس سے مل, کیونکہ اس روح نے وہ ڈگری اچیو کر لی جو کتاب کے مطابق اول ترین ڈگری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صراط مستقیم کا آگے قرآن پاک الیبریٹ کرتا ہے کہ صراط مستقیم کون ہے, کیونکہ سورہ فاتح میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھ جن پہ تیری انعام ہے. انعمت علیہم. تو انعمت علیہم کو آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انعمت علیہم وہ ہیں جو اپنے اتباع کی وجہ سے, کہ جو اللہ اور رسول کے اوپر انہوں نے اتباع کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو ہم نے ان کو شہیدوں کے ساتھ, نبیوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, مخلصین کے ساتھ, ان کے ساتھ بٹھاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان لوگوں کی روح کا پروسیس ہی ہو رہا ہے, وہ کہیں اور کتنے ہی خاص لوگوں کے ساتھ چلے جائیں گے. برعکس ان دونوں باتوں کے ایک ایسا عام آدمی ہے جس کو کوئی شعور نہیں, کوئی عقل نہیں کہ اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی, اس کی روح کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. وہ خود بھی سوچ سکتا ہے کہ میں تو ایسی چیزیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ اتنے کوئی سپر نیچرل ہوں گی, کیونکہ میں نے تو زندگی بڑی آرڈنری گزار کے ضائع کر دی ہے. تو اس کی روح کے ساتھ کچھ اور ہی معاملات ہوں گے, اس لیے یہ بڑی ویری کرے گی ہر بندے کی سچویشن میں. مجھے یہ تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا کہ انتقال کیے ہوئے شخص کی روح اپنے بچوں کو روتے ہوئے دیکھ سکتی ہے جب وہ قبر پہ آتے ہیں, اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, وہ ان کے لیے دعا کر سکتی ہے اللہ سے, ان کو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہے. حدیث کی روشنی میں تو بالکل دیکھ سکتے ہیں. حدیث کی روشنی میں تو روح, وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا پورا خون نہ نکل جائے تب تک بیٹا قبر کے پاس بیٹھا دعا کرتا رہے, کیونکہ جس کو دفنایا ہے وہ خوف میں ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میرا کوئی پاس بیٹھے. تو بیٹا عموماً ہمارے ہاں
مسلمان جو ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق بیٹے کو، حدیث کی روایات کے مطابق بیٹے کا فرض ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا وہاں بیٹھ کے ان کی یہ دعا کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے اور سارا کچھ. دیکھیں کتنے چیزیں ویری ہو جاتی ہیں اگر ہم پچھلی بات کو ملحوظ رکھیں کہ یہ ہر شخص پہ ویری کرے گا. کئی لوگوں کی، جیسے کہ میں نے کہا کہ قبر نصیب نہیں ہوتی، کئی شہداء کو قبر نصیب نہیں ہوتی، کئی دین مذاہب میں تو قبر ہوتی ہی نہیں، لیکن ان کی ارواح بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے روح جو حیثیت رکھتی ہیں جیسے ایک مسلمان کی روح کے لیے روح حیثیت رکھتے ہیں. تو جو اصول و ضوابط ہیں، اصول وہ ارواح کے وہی لاگو ہوتے ہیں جو سب پہ ہوتے ہیں کہ میرے سوتے بھی ایک عالم ارواح اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور میرے مرنے سے ایک عالم برزخ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. میرے اعمال ہی وہ واحد چیز ہیں جو ڈکٹیٹ کریں گے کہ میری روح کو لبرٹی کس حد تک ملے گی میرے جانے کے بعد. اس لیے نیک روح اور بد روح کا کانسیپٹ ہے. اصل میں تو روح امر ربی ہے، اس میں نیک اور بدی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، وہ تو علم ہے، علم کی روشنی ہے، نور ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو بدی اور نیکی کا کانسیپٹ نہیں. لیکن وہ میرے اعمال میرے روح کو لیبل کریں گے یا میرے نفس کو لیبل کریں گے کہ یہ بد روح ہے یا یہ اچھی روح ہے، نیک روح. تو جو نیک روح ہے اس کو لبرٹیز ملیں گی، جو بد روح ہے اس کو لبرٹیز نہیں ملیں گی. ان سمپل ورڈ. اب میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بزرگ اکثر کہہ دیتے ہیں تمہارے اندر تمہارے باپ کی روح ہے، دادا کی روح ہے، تم تو وہ بالکل وہی چیز ہو، شکل سے بھی روح بھی تمہاری وہی ہے. کیا ایک روح کو یہ پرویلیج حاصل ہے کہ وہ دوسری دفعہ پہلے ایک مکمل 80-90 سال کی زندگی ایک بندے کے ساتھ گزارے، پھر 80-90 سال کی زندگی ایک بندے کے ساتھ گزارے؟ کیا روحیں ایسا کر سکتی ہیں؟ اسلام نہیں مانتا اس چیز کو کہ ایک روح کسی اور روح میں دوسری صورت میں جا سکتی. اسلام میں کہیں پہ بھی میرے مطالعے سے ایسی چیز نہیں گزری. یہ جو ٹوین فلیم کانسیپٹ ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ویسٹرن کا مطلب بھی گریک میتھولوجی کا کانسیپٹ ہے. ٹوین فلیم وہ یہ ہوتا ہے کہ روحیں بنتی ہی جوڑوں میں ہیں، وہ یہ کانسیپٹ ہے، اس کو ٹوین فلیم کہتے ہیں. ایک فیمیل روح ہوتی ہے، ایک میل روح ہوتی ہے ہر شخص کی. اب میں نے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے، تو جو مجھے پتہ چلا ہے، جو میرے علم میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کی ٹوین فلیم نہیں ہوتی، کسی کی ٹوین فلیم ہوتی ہے ان کی بھی کانسیپٹس کے مطابق. وہ پتہ ہی تب چلتا ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے. اس کانسیپٹ کے بقول جب انسان مرتا ہے تو وہ اس کے سامنے کچھ روشنیاں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے دنیا ہوتی ہے. اس کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے یا روشنیاں اس کو لے جائیں جہاں لے کے جانا ہے. اگر اس کو اس چیز کا اس وقت عقل و شعور ہو جائے گی، اس چیز کا سمجھ آ جائے گی کہ میرے پیچھے دنیا ہے، تو اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ جائے. اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ایز میل آیا ہے تو ایز فیمیل جاتا ہے دوبارہ، اور ایز فیمیل آیا تو ایز میل جاتا ہے. وہ اس کی ٹوین فلیم جاتی ہے. اس کانسیپٹ میں ایک یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ یہ ایک وقت میں بھی دنیا میں اتر آتی ہیں، جو سول میٹ کی صورت میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں کہیں زندگی میں، تو کہتے ہیں یار میرے تو یہ سول میٹ ادھر سے چلا ہے، دل کی آواز ہے کہ تم میرا سول میٹ ہو رہی ہے. تو وہ ٹوین فلیم ہے جو کہیں پہ جا کے وہ یہ ایک کانسیپٹ وہاں سے بھی. لیکن دینی کتابیں اس چیپٹر سے خالی ہیں. دین کی یعنی ہمارے دین میں چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن پاک کی صورت میں کہیں پہ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہے کہ ایک روح دوبارہ جائے گی. یعنی وہ جو پنرجنم اور 7 جنم یہ سب کچھ یہ ہمارا نہیں. پنرجنم وہ اور چیز ہے. اچھا وہ اس سے مختلف ہے. وہ اس سے مختلف ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی روح ایک ہی یگ میں 2 دفعہ کوئی پیدا ہو جائے، ایک ہی ایرا میں ایک ہی جہان میں 2 دفعہ کوئی ایک روح 2 دفعہ پیدا ہو جائے. پنرجنم ہے وہ اگلا جہان ہے. پنرجنم اس جہان کا ذکر نہیں ہے. جو ہندو مت میں پنرجنم کا کانسیپٹ ہے یا اسلام میں سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے اس میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ذکر ہے. اس کی جو تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے جو سب سے زیادہ سالڈ تفسیر مانی جاتی ہے اس چیپٹر میں، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان جس طرح ہے وہاں 7 ارض بھی ہیں، اور ہر ارض پہ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، آقا علیہ السلام پائے جاتے ہیں. 2 4 5 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کے وہ بتاتے ہیں. اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ سب کی سب پہ وہ پائے جاتے ہیں تو وہ الگ دنیایں ہیں. یعنی یہ دنیا ختم ہوئی، اگلی دنیا آئی، یا پیرلل میں ایک اور یونیورس چل رہا ہے جو 7 یونیورسز چل رہے ہیں. اس سے مسلمان سکول بھی متفق ہیں کہ 7 پیرلل یونیورسز ہیں. مسلم سکول متفق ہیں. ہندو مت سے ڈیفرنٹ ہے لیکن متفق ہیں کہ یہ پاسبل ہے. یہ فلسفہ وہاں جا کے جڑتا ہے کہ یہ دنیا کسی اور دنیا کی دوزخ جنت بھی ہو سکتی ہے.
یہ میں نہیں سمجھتا، اچھا کیونکہ جنت اور دوزخ کی جو ڈسکرپشن کتابوں میں ملتی ہے تو ہماری دنیا کی ہے نا. جی اس میں یہ ذکر ہوتا، یہ بڑا امپورٹنٹ ذکر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایسا ضرور مینشن ہوتا کہ یہ دنیا اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بولا ہے قرآن نے، کہ یہ دنیا آخرت کو ڈیفائن کرے گی. جو لائف ہیئر ول پروجیکٹ یور فیوچر دیئر. اگر یہ کسی جگہ کا فیوچر ہوتا تو وہ بھی بتایا تو وہ یہ اس سے کانٹراڈکٹ ہو جاتا. یہ پریزنٹ ہی ہے جو کسی کا فیوچر ہے. ہاں اس کا ایک پاسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم عالم ارواح میں تھے تو کب ہم آئے. میں اب اسی پہ آنا چاہتا ہوں. سر مجھے اب یہ آپ سے جاننا ہے کہ یہ برزخ کیا ہے، یہ عالم ارواح کیا ہے، اور اس کا شعور جو ہے انسان کو لازم ہے کہ اسی دنیا میں مل جائے، یا کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس شعور کے بغیر ہی چلے جاتے ہیں دنیا. سچی تو آپ کو بات بتاؤں آصف بھائی، میرے اندازے میں زیادہ تر لوگ اس امپورٹنٹ چیپٹر کے شعور کے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ کیونکہ اس کو عقیدے کا حصہ نہیں بنایا جاتا. دیکھیں ایمان کی کچھ شرائط ہیں کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا، اس کے رسولوں پہ لایا، اس کی کتابوں پہ لایا، قیامت کے دن پہ اور اس کے سامنے اٹھائے جانے پہ ایمان لایا. یہ ایمان کی شرائط مکمل ہوتی ہیں تو اس میں عالم ارواح پہ اور برزخ پہ ایمان لانے کی کوئی شرط نہیں ہے. تو میں اگر انہی شرائط پہ اپنے لمیٹڈ نالج کے ساتھ فوت ہو جاتا ہوں تو میں نے ایمان کی وہ شرائط اسٹیبلش کر لی ہیں کہ مجھے پتہ چل گئی تھی. یہ میرے عقیدے کا حصہ نہیں ہے کہ میں نے عالم ارواح پہ بھی یقین رکھنا ہے، عالم برزخ پہ بھی یقین رکھنا ہے اور اس کو کسی طرح عمل میں لانا ہے. ہاں قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، قرآن نے برزخ کا بھی ذکر کیا ہے. قرآن نے یہ تک کہا ہے کہ تم میرے ساتھ کانٹریکٹ کر کے اترتے ہو. تو اب میں سوال تو آتا ہے ذہن میں کہ میں نے کب کانٹریکٹ کیا؟ مجھے تو آپ نے کہا کہ میں دنیا کی مٹی سے اکٹھا کر کے بنایا گیا ہوں اور دنیا میں ہی میری ولادت ہوتی ہے، دنیا میں ہی میں دفن کر دیا جاتا ہوں. تو وہ میری باڈی کا کون سا فیز تھا جس نے آسمان پہ، فلک پہ یا کسی ٹائم زون میں کسی اور جگہ پہ ایسا وعدہ کیا تھا؟ تو وہ وعدہ میں نے ہرگز نہیں کیا تھا، وہ میری باڈی نے، جسد نے نہیں کیا تھا، میری روح نے کیا تھا. تو جیسے آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ اچھا روح نے کیا تھا، تو پھر وہ سورہ الاعراف کی آیت آ جاتی ہے 172 کی، ہم نے آدم کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور ارواح نکالی اور کہا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہے. قالوا بلا. تو یہ جو آیت آ جاتی ہے جب، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب تو یہ کوئی وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، پھر آپ کے اوپر پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن سچی جو بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو اس نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں، یا کتنے مفسرین ہیں جنہوں نے اس کو کھول کے بیان کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے ان کو متشابہات میں رکھا ہے. قرآن پاک کو کی آیات کو دو کیٹیگریز میں علماء نے رکھا ہے، ایک محکمات ہے اور ایک متشابہات ہے. محکمات وہ ہیں جو احکام ہے جو ہمارے اوپر صادر ہوتے ہیں. متشابہات وہ ہیں جس میں ابہام کی اتنی گنجائش ہے کہ ہم اگر اس رستے پہ چلیں تو شاید بھٹک جائیں. وہ متشابہ آیات ہیں. جیسے الف لام میم، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کا مطلب ایکسپلور کریں گے تو شاید کسی غلط ڈائریکشن میں چلا جائیں. یہ وہ ہڈن ورڈز ہیں، حروف مقطعات، جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کھولنے، یہ متشابہات میں آ جاتے ہیں. یا اس طرح کی آیات جیسے یہ روح سے ریلیٹڈ ہے، یا مرنے کے بعد سے برزخ سے، کیونکہ جو قرآن پاک میں آیا تھا کہ جب یہ مریں گے اور میرے پاس آئیں گے تو ان کو ریلائز کریں گے. مفہوم یہ ہے کہ ہم نے کیا کر دیا تو ہمیں واپس بھیجے، تو ہم اس ٹائم برزخ کی ایک دیوار تعینات کر دیں گے جس کے یہ پار نہیں جا پائیں گے. تو ایک دم سے سوال آتا ہے کہ اچھا یہ برزخ کیا، اب اس کو ایکسپلور کریں. تو یہ وہ متشابہات ہیں جس کے اندر جائیں گے آپ تو بہت رسکی گراؤنڈز میں جائیں گے. یہ میں عموماً کہا کرتا ہوں یاسر بھائی کی پوڈ کاسٹ میں کہ یہ تصوف کو ہے بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ، اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو، مجھ سے زیادہ تصوف ہی ڈسکس کیا جاتا ہے. تصوف میرے انٹرسٹ کا سبجیکٹ ضرور ہے، لیکن میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ تصوف کو سمجھ لینا ایک چیز ہے، اس کو عمل میں لانا ایک بہت مختلف چیز. اور اس کی کام وہ انتہائی رسکی گراؤنڈ ہے. اسی لیے شریعت اتنے آسان کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھتی کہ یہ اتنا آسان رستہ ہے، اس کو سب فالو کر سکتے ہیں. اس کے لیے عقل و شعور کے کسی بہت بلند مرتبے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. عقیدے کو آپ، تقوی کو بلند کر لیں تو آپ سب برابر ہو جائیں گے. یہ جو لائف سٹائل ہے، اٹ از اے ویری ویری رسکی. یعنی اینڈ پہ پتہ چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ پہ. ہاں مطلب ہو بھی سکتا ہے، یعنی وہ کیونکہ متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان چیزوں کو ایک
ڈسکرپشن عنایت نہیں کی. وہ آپ کے دماغ کے لیے, آپ کے مطالعے کے لیے وہ چیزیں ڈال دیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ وعدہ کر کے آئے ہیں, آپ کو پتا ہو کہ آپ کی روح کا کوئی وعدہ تھا, آپ کو پتا ہو میثاق کر کے آئے ہیں. سورہ توبہ کے جو 111 نمبر آئے تھا, ان اللہ اشترى, اور ہم نے خرید لی تم سے کیا, من المؤمنین کے اموالہم وانفسہم, تمہارا مال اور تمہاری جنت. تو یہ کلیم ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ کانٹریکٹ میں نے کب سائن کیا ہے. I need to know کہ میں کانٹریکٹ, میں آج آپ کو کہوں کہ جی آپ اسٹوڈیو میں آئے ہیں تو آپ ایک کانٹریکٹ سائن کر کے آپ کہیں گے دکھاؤ پہلے مجھے کانٹریکٹ. میں ایسے تو نہیں کوئی کانٹریکٹ مانوں گا, رائٹ. تو قرآن جب کلیم کرتا ہے تو مومن چونکتا ہے کہ اچھا جی میں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس میں تو شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں. اب میرے اوپر واجب ہو گیا وہ کانٹریکٹ میں نے قرآن میں ایکسپلور کرنا ہے, حدیث میں ایکسپلور کرنا ہے, روایات میں ایکسپلور کرنا ہے, اصحاب کی زندگی سے کرنا ہے, اہل بیت کی زندگی سے کرنا ہے. کہاں سے ڈھونڈنا ہے میں نے وہ کانٹریکٹ کیا ہے. جی میں نے, میری ہی روح نے وہ کانٹریکٹ کیا ہے. تو یہ اس لیے ان ایریاز کو ٹچ کرنا ضروری ہے, واجب ہے, آپ کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو. کیونکہ آپ قرآن کو جب کہتے ہیں نا آمنت باللہ, کہ اللہ پہ ایمان لایا, تو اللہ کون ہے, وہ اس کی معرفت کیا ہے, وہ آپ کو قرآن سے ملتی ہے معرفت, کہ میرے رب کی معرفت تو ہو مجھے. جب فرشتہ پوچھے گا قبر میں کہ آپ کا رب کون ہے, تو آپ یہ تو نہیں خالی کہہ کے چھوٹ سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ آپ سے معرفت کا سوال پوچھیں گے. ہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ میں تو کہہ دوں گا فرشتے کو کہ باقی کے فرشتے اکٹھے کرو, میرا بیان شروع ہونے والا ہے. میں نے ساری زندگی اللہ کی معرفت پہ گزار دی, اب میں جب بتاؤں گا میرا رب کون ہے تو سب کو سننا چاہیے. پتہ چلے کوئی ایسا شخص اترا ہے جس کو اللہ کی معرفت آ گئی تھی, تو میں آپ کو کچھ تو بتاؤں نا. 50 سال کی زندگی, آدھی صدی, کوئی تھوڑی زندگی تھوڑی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نا تو شروع کروں کہ میں نے 19 صدی میں کیا معرفت حاصل کی. کیا کہنے. دوسرا سوال تو بہت بڑا ہے, میرے رب نبی کا جب سوال کریں گے آپ, تو وہ تو پھر آپ کل خلقت اکٹھی کر لینا, کیونکہ رحمت للعالمین کا ذکر کر دیا آپ نے, پھر تو سارے عالم وٹنس ہوں کہ میں کیا بیان دینے لگا. تو یہ مومن اترے تو شان سے اترے نا, مومن کہ ہاں میں معرفت لے کے اترا. کیا کہنے, ایمان تازہ کر دیا. کم از کم یہ تو ہونا, اتنا تو ہو کہ آپ اپنے آڈینس کو جانتے ہو کہ کس لیول کی آڈینس آ رہی ہے آپ کے ساتھ, آپ نے اس لیول کا جواب رکھنا ہے. یہ جو معرفت ہے یہ آپ کو قرآن نے دینی ہے. یہ پھر آپ نے پھر متشابہات کو ٹچ ضرور کرنا ہے کہ مجھے پتا ہو. آپ مجھے بتا ہی دیں کہ وہ دیوار جس میں روحیں قید ہیں نہیں آ سکتی باہر, وہ برزخ کیوں ہے, کب تک ہے؟ دیکھیں میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں اپنی برزخ خود ڈیزائن کرتا ہوں, یہ قرآن کہتا ہے. اچھا, قرآن کہتا ہے کہ ہر شخص کو میں نے اختیار دیا کہ وہ چوز کرے کہ وہ کہاں آنا چاہتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کہہ دیجئے, قل یا ایھا الناس, سب یا ایھا الناس سے, تمام انسان سے, کہ تم پر حق آیا ہو گیا تمہارے رب کی طرف. فمن اہتدی, اب وہ جس کو ہدایت چاہیے, یعنی یہ میرے اوپر ہے کہ ہدایت چاہیے تو آپ کو ہدایت ملے گی, اور اگر آپ کو گمراہی چاہیے تو آپ کو گمراہی ملے گی. اور آگے یہ تک کہہ دیا کہ نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں, میں نے صرف میسج دینا ہے, میں تمہیں ایڈوکیٹ نہیں کروں گا وہاں پہ. تمہاری چوائس ہے, تم نے ہدایت لینی ہے, تمہاری چوائس ہے تم نے گمراہی لینی ہے. آپ یقین کریں یہ اس طرح کی, اور یہ آیت جگہ جگہ ریپیٹ ہوئی ہے قرآن میں. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے سامنے قرآن رکھ دیا. اب you will choose and design your barzakh, your post barzakh حشر, your post حشر جنت, your post جنت جنت الفردوس, your post جنت الفردوس. ایک جگہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ ستارے سیاروں سے مزین کر دی کائنات تاکہ جب تم آؤ تو میں تمہارے حوالے کر دوں. کیا؟ یہ سارے کاسموس پھر رول کر رہے ہوں گے, کئی لوگوں کے ستارے ہوں گے. ہم یہ پوچھ رہے ہوں گے, ابھی تو ہم یہ پوچھتے ہیں نا آپ کے کتنے سبسکرائبرز ہیں, کتنے فالوورز ہیں, سب آپ پوچھیں گے آپ کے کتنے پلینٹس ہیں. ارے واہ, آپ کو کتنے پلینٹس ملے ہیں, آپ نے کیسی زندگی گزاری, ان پلینٹس پہ کیا کر رہے ہیں آپ. ارے واہ, قرآن کہہ رہا ہے کیا کہنے. تو یہ ساری چیزیں ہماری چوائس پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہیں. اچھا, میری برزخ میں میری مرضی کی روحیں بھی ہو سکتی. جی اگر آپ نے دیکھیں, آپ کی مرضی کا مطلب کیا ہے, میں نے اگر زندگی اس معیار پہ گزاری جہاں پہ وہ ان لاک ہو جاتا ہے, وہ فضل اللہ کا. جی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتا تیری, وہ اقبال نے کہا نا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر, دیکھیں انہوں نے ٹرم یوز کیا, ہر تقدیر,
اس کا مطلب ایک سے زیادہ تقدیر کی گفتگو ہو رہی ہے جی 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 کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے یعنی نیکسٹ پیرلل یونیورس میں آپ نے کہاں جانا ہے، یہ اقبال بھی بہانے سے یہ بات بتا گئی. ہم اس دور میں تھے، سیدھا کہتے تو مشکل میں بھی پھنس سکتے تھے. بالکل ایسے. ابھی بھی عالم ابھی میں مجھے میرے بارے میں ابھی دیکھیں نیچے کیا کامنٹ آئیں گے کہ کیا باتیں کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے وہ ہر دور میں، یہ 100 سال بعد بھی ہمیں اقبال کی بات گونج رہی ہے، تو یہ 100 سال بعد بھی وہی کچھ ہوگا جیسے آج اقبال کو لوگ تنقید کرتے ہیں، وہ بھی یہی بات کریں گے. عالم رواں کیا؟ عالم ارواح وہ جگہ ہے جہاں پہ ارواح آنے سے دنیا میں، اس باڈی کو لے کے دنیا میں آنے سے پہلے جہاں پہ عہد الست ہوا، وہ جو آدم کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے ارواح نکالی، اس کی جو تفسیر ہے وہ آقا علیہ السلام نے خود کی ہے. اس آیت کی تفسیر ابو داؤد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جب آدم کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے ارواح نکالیں تو دو طرح کی روح تھی، ایک وہ جن کا انجام جنت میں تھا، اور ایک وہ جن کا انجام دوزخ میں جا رہا تھا. تو اصحاب نے پوچھا جب آقا علیہ السلام سے کہ اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی جو جنتی ہیں وہ جنتی ہیں، وہ کچھ نہ کریں جنت میں جائیں گے، اور جو دوزخی ہیں وہ دوزخی ہیں، وہ کچھ بھی کریں وہ دوزخ میں جائیں گے. تو آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، انسان اپنی زندگی میں کچھ کرتے عین ٹائم پہ کچھ ایسا کرے گا کہ وہ جنت میں جاتے جاتے دوزخ میں چلا جائے گا، اور دوزخ میں جاتے جاتے جنت میں چلا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. اب میں نے اگر زندگی اچھی گزاری، اب دیکھیں عالم ارواح کیا ہے. عالم ارواح وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے اس منظر نامے کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے سامنے درپیش تھا، آدم علیہ السلام آ چکے تھے، دنیا چل رہی تھی. اب میں آپ کو ایک اپنا ذاتی نقطہ نظر دینے لگا ہوں، اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی شک نہیں، یہ بتانے کا کے لیے میں ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں. میرے سامنے یہ جو 1970 سے لے کے 2025-30 تک کا ایرا تھا نا، یہ میری چوائس سے میں نے لیا تھا. عالم ارواح میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ سن 17 میں پیدا کرنا ہے آپ نے عدیم ہاشمی کے گھر میں. وہ میرے بھائی، یہ ساحل الدین میرا بھائی ہو، منزل الدین میرا بھائی ہو، یہ میری بہن ہو، یہ میری والدہ ہو، یہ میرا نام ہو، یہ کام میں کروں گا. اس طرح سے مجھے اتنی تکلیفات دینی ہے، اتنی تکلیفیں دینی ہے لازمی، اتنے درد ضرور دینے ہیں مجھے کہ مجھے آپ یاد آتے رہیں، ورنہ میں بھٹک جاؤں. اگر میں بھٹک گیا تو میں سرخرو نہیں ہو سکتا. مجھے موت تک نہیں دینی اس وقت تک جب تک میں سرخرو نہ ہوں. مجھے اتنا ٹائم آپ نے دینا ہے. میں یہاں پہ اس ڈارک پورشن میں، مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور خلافت راشدہ کے کلیپس ہو جانے کے بعد کا ڈارک پورشن ہے. اس ڈارک پورشن میں میں نے دنیا کے نظام میں اپنا کیا رول پلے کرنا ہے، میں وہ اپنا آپ کو سرخرو ہو کے آؤں گا. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. یہ فرشتوں سے کانٹریکٹ سائن کر کے ہم اترتے ہیں. یہ منظر نامہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہم نے تب چھلانگ نہیں ماری تھی جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. ہم تب بھی چھلانگ مار سکتے تھے. اس ٹائم ایک قافلہ اٹھا تھا حسین علیہ السلام کا، ہم ارواح میں بیٹھے ہوئے تھے اور آواز آئی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم نے کہا فرشتوں سے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حسین علیہ السلام ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک دیں، میں اپنا پورا کنبہ قربان کرنے کو تیار، میں اس سے بڑی قربانی دوں گا. میں پورا کنبہ کو قربان کرنے کو تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک دیں کیونکہ ان میں سے احمد علیہ السلام نے آنا ہے. ارے واہ. اور وہاں پہ وہ قربانی ریپلیس ہوتی ہے اور پھر حسین علیہ السلام آتے ہیں اور اپنی قربانی پوری کرتے ہیں. اب کس نے کون کون سے مراحل میں کیا کیا رول پلے کیا، جتنے بھٹکے ہوئے ہیں اس ڈائریکشن میں وہ ہیں جو اپنا وعدہ بھول گئے. وہ یہ کہہ کے اترے تھے کہ اس جنگ میں ہم حسین کے ساتھ ہوں گے، حق کے ساتھ ہوں گے، اس جنگ میں ہم علی کے ساتھ ہوں گے، اس جنگ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اس جنگ میں ہم چاہے 2025 کی جنگ عظیم ہو، ہم اس میں حق کے ساتھ ہوں گے. یہ ہم وعدہ کر کے اترتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آ کے پھر ہم بھٹک جاتے ہیں. روح کسی کی بھی غلط وعدہ نہیں کر کے اترتی، حالات اس کو. کیا بات ہے، کیا یہ ساری چیزیں. اب یہ جو میں نے اور آپ نے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا تھا، اور آج دیکھیں اس فیصلے کے مطابق ہم آج مل لیے. یہ بھی طے تھا ملیں گے، یہ بھی طے تھا کہ ملیں گے، اور کوئی نہ کوئی بات تو ہم نے مل کے ایسے چلانی تھی آپ کی پوڈ کاسٹ پہ جو کسی نہ کسی کی زندگی بدل دے. شاید کوئی کسی نہ کسی رستے سے حق پہ آ جائے. روح تو وہی چاہتی ہے جو وہ کانٹریکٹ کر کے آئی ہے وہ پورا ہو. یہ جسم اور اسباب
اور اس मादियत की दुनिया में जब हम भटक कर कुछ और काम कर लेते हैं, क्या रूह को दोबारा चांस मिलता है करेक्शन का? जी, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिया है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इस मयार पे पहुंच गए कि अल्लाह ताला के चलो, अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है, ओके ठीक है, इसकी नीयत मुझे पसंद आ गई, इसका फला अमल मुझे पसंद आ गया, दिया इसको जो ये दे जो मांगता है, दिस इज दैट सिंपल टू मी, मेरे अंदाज से मैं तो ये समझ पाया हूँ। अभी शायद इससे अफजल कोई चीज मुझे कल मिले तो मैं आप तक वो पहुंचा दूंगा, अभी तो मुझे यही समझ में आई है क्या अपने तालिब इल्मी में मुझे जो अभी तक मेरे असातिज़ा ने मुझ तक पहुंचाया हो यही। एक क्लास में 30-40 स्टूडेंट्स होता है, एक अव्वल आता है, एक दोम, कोई तीसरे नंबर पे, कोई फेल। इस दुनिया में भी इसी तरह हम अपने अपने अमाल लेकर आखिरत में जाएंगे, कोई जन्नत में, कोई जहन्नम में। मरने के बाद हम सबको यही दुआ देते हैं, अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। अल्लाह का इंसाफ ये कैसे हो सकता है कि सारे तालिब इल्मों को ही जन्नतुल फिरदौस में डाल दिया जाए? तो फिर जन्नतुल नईम किसके लिए होगी? और फिर और ऊपर वाले दर्जे या और नीचे वाले दर्जे किन लोगों के लिए होंगे? और किस बुनियाद पे हम जन्नत में कैटेगराइज करके भेजे जाएंगे? वो दुनिया में क्या चीज है जो डिसाइड कर रही है? ठीक है, मैं ये समझता हूँ अब इसके ऊपर जो दीन के और मजहब के दाई हैं, दावत देते हैं, जो दीन की खूबसूरत लोग होते हैं, जितने भी आपके आसपास पाए जाते हैं, आपने अक्सर लोगों को रब्ता भी किया, बेहतर मेरे से बेहतर उनसे मिले हैं आप, जिन्होंने अपने ऊपर दीन की दावत का मकसद तैनात किया, मुतय्यन किया, वो इसकी आपको मुख्तलिफ इसका जवाब देंगे। मुझे आपका जवाब चाहिए सर, उनका जवाब तो मेरे पास है। मैं ये समझता हूँ, और वो बहुत खूबसूरत जवाब है, वो वाकई किताबी जवाब है और दुरुस्त जवाब है। मैं खाली ये समझता हूँ कि मेरा फलसफा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो इंसाफ है वो कुरान में अल्लाह ताला ने बिलकिस्त के नाम से उसको बहुत खूबसूरती से बयान किया। अदल, इंसाफ की भी एक सुपरलेटिव डिग्री है अदल, कि एक 12-15 साल का बच्चा है आपके सामने और एक 5-6 साल का बच्चा है और 2 रोटियां हैं, तो आपने एक रोटी का इंसाफ नहीं करना, आपने 12-15 साल के बच्चे को रोटी थोड़ी सी ज्यादा देनी है बनिस्बत उस 5 साल के। क्या कहना, क्या ये है अदल, क्या कहने, ये इंसाफ नहीं है, ये अदल, ये इंसाफ से भी एक सुपरलेटिव बात है। क्या मजमून जोड़ा, क्या बात। अब इसी तरह मैं, मेरे क्लासमेट्स, मेरे एजमेट्स एक क्लासरूम में है इस दुनिया में, क्या मालूम कि मेरी कौन सी चीज उस मयार पे है जिस मयार का इंसाफ और अदल अल्लाह सुब्हानहू तआला के कागजों में है। हमने तो जितने किस्से कहानियां पढ़े हैं उसमें अल्लाह ताला को किसी की क्या अदा पसंद आ गई, किसी की क्या अदा पसंद आ गई, क्या बात, किसी की नीयत में खुलूस कुछ बहुत इंतहा का दिख गया, किसी का अमल ऐसा कुछ दूर रस था कि उसके इम्पैक्ट ऐसा परपेचुअल था कि उसको सदका जारिया मिलता रहा, उसके दर्जात बाद में बुलंद होते रहे। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि मैं अपने आप को उस इंसाफ और अदल के हवाले करता ही नहीं हूं अपने जिंदगी बेस करते हुए, क्योंकि वो मुझसे इतना बाला तर है कि मैं वो इमेजिन ही नहीं कर सकता रब का जस्टिस या रब का अदल। मैं उसकी तवक्को और दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे अदल की कैटेगरी में मेरी नसीब में कोई ऐसी चीज़ या मुझे कोई ऐसी डायरेक्शन दे दें कि मैं अल्लाह ताला की अदल की कैटेगरी में फॉल कर जाऊँ, मैं कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ कर जाऊँ कि अल्लाह ताला मुझे अदल की कैटेगरी में बहुत नवाज दें, क्योंकि वो तो बेनियाज है। फजल ही मांग लेते हैं। जी जी, राइट। अब ये फजल की सूरत नहीं आएगा, राइट। हाँ जी। लेकिन मुझे पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ है, मैंने पढ़ाया है कॉलेजेस में और कुछ अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त मेरे सामने जब स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं अपना मयार बहुत इंसानी लेवल पे पाता हूँ, बहुत आजिज पाता हूँ कि मेरे इंसाफ में कोताही हो जाती है। शायद मुझे नहीं समझ में आती, कई दफ़ा मुझे अपने डिसीजन रिवर्ट करने पड़ते हैं अपने स्टूडेंट्स के सामने कि बेटे मुझसे गलती हुई, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझे जो नज़र आया तुम्हारे होमवर्क में या तुम्हारी रिपोर्ट में या तुम्हारे उसमें मुझे कोई कोताही हुई तो मैं वो गलती दुरुस्त करने की हिम्मत और सकत रखता हूँ कि मैं स्टूडेंट से कह सकूं। मैं अपने आप को भी उसी मयार पे रखूंगा
آصف بھائی ہم کیا کرتے ہیں عموماً اپنے اوپر بہت سختی برتتے ہیں. ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم نہیں معاف کرتے اپنے آپ کو. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم جتنی بھی توبہ کریں یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے. اب آپ نے سمجھنی میری بات. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جس لیول پہ محبت کرتے ہیں انسان اس لیول کو پرسیو بھی نہیں کر سکتا. وہ بہت ریسیپشن ہی نہیں ہے. کیٹیگری اور ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ ہے ہم مخلوق ہیں ادنا سے. ہم اپنے اوپر کرتے ہیں ظلم کہ نہیں میں نے بہت برا کیا, یہ سائڈ تو میری ڈارک سائڈ ہے, اس پہ تو مجھے سزا ملے گی, میں نے یہ تو اچھا نہیں کیا, اللہ کے سامنے نہ دے. میں سمجھ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں رحیم ہوں, میں کریم ہوں, تو مجھ سے مانگ میں تجھے معاف کروں گا. ایسی کون سی چیز ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کی رحمت کے سامنے بھی اپنی یہ ندامت ہے ہم نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری امیجنیشن ہے, میرا گمان ہے کہ یہ اپنے اوپر اتنی سختی برت رہا ہے جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں رحیم ہوں. تو کہیں میں اللہ کے توکل کے رحمت والے ایسپیکٹ کو تو نہیں کم کر رہا. لیکن توکل کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں. توکل یہ بھی ہے کہ باپ نے بچی کو اچھالا اپنی بیٹی کو اور وہ ہوا میں ہنس رہی ہے. کیوں؟ باپ ہے, فخر دے گا. اس کو پتا ہے کہ وہ باپ گرنے نہیں دے گا. یہ ہوتا ہے فیتھ کہ مجھے پتا ہے. یہ نہیں کہ مجھے شک ہے, مجھے یقین ہے, مجھے کیلکولیشن ہے, میری assumption ہے, میری I know کہ وہ کیچ کرے گا. یہ ہے فیتھ. نہیں کیا ہمیں اللہ پہ اتنا فیتھ ہوتا ہے کہ میں گروں گا تو اللہ کیچ کر لے گا؟ نہیں. اللہ اکبر. ہم جتنا مرضی مانے, ہم جب گرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں پاتال میں پھینکتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہاں سے تو جہنم میں پھینکتے ہیں اپنے آپ کو. ہمارے سے ایک غلطی سرزد ہوتی ہے. جو انصاف پسند اصول پرست لوگ ہیں وہ اپنے عمل پہ اپنے آپ سے اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا جانا ہی جنت میں انٹری بین ہو گئی ہے. وہ اقبال کی ایک فارسی کی ربائی ہے, اس کی اردو یہ ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں تو بہت ادنا سا فقیر ہوں, تو بادشاہ ہے. ایک میری ریکویسٹ ہے تیری بادشاہی سے کہ جب مجھے حشر میں میرا حساب رکھیں تو آقا کی نظروں سے میرا حساب اوجھل رکھے. کہ میری ندامت اجازت نہیں دیتی کہ میں امتی کے نام پہ اٹھایا جاؤں اور امتی ہونے کے ناطے آقا علیہ السلام کے سامنے میرا یہ حساب کھولا جائے. وہ کہتے ہیں میرا حساب ان کے سامنے نہ کھولا جائے. یہ اقبال کی ریکویسٹ ہے. کیوں؟ کچھ تو ان کو اپنے اوپر سختی آ گئی نا کہ میں نے کچھ ایسے اعمال کیے ہیں جن کی کوئی کفارہ ہی نہیں ہے. جس اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ گناہ سرزد ہوئے, اسی لیے چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے سامنے ہی کھلے. ان کی شفاعت بڑے بریو لوگ ہیں وہ. اللہ ان کو ان کے خوش گمانی کو پورا کرے. میری دعائیں ان کے لیے. مجھ سے نہیں ہوتا ہے یہ سچی بات. میں ذرا سخت ہوں اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں بھی جو مجھ سے ہو گیا وہ میں کریج کے ساتھ اس کو فیس کروں گا کہ میں غلطی کی جلائیں مجھے جتنی دیر جلانا ہے, جو حصہ صاف کرنا ہے. اتنی پاکیزہ جنت میں اتنا میلا جا ہی نہیں سکتا. یہ جس ہستی سے منسوب ہے, جو اس کی سردار ہے, وہ اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ میں اتنی پاکیزہ جنت میں اس لباس میں جا ہی نہیں سکتا. یہ لباس اس جہنم کی لانڈری میں دھو دیا جائے, چاہے اس لانڈری میں پانی سے نہیں آگ سے بھی دھلتا ہے تو میں دھونے کو تیار. پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ایک طرف اور ایک طرف انصاف ہے. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف جاتے ہیں, انصاف کی طرف گئے تو پھنس جائیں گے. رائٹ. تو وہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ہر اسٹوڈنٹ کا مختلف حساب کتاب ہے, تو ہر اسٹوڈنٹ اللہ کو گمان میں بھی مختلف دیکھ رہا ہے. ملے گا بھی ویسے. کوئی کہتا ہے کہ میرا رب تو اتنا رحیم کریم ہے کہ میرے سارے گناہوں کے ساتھ مجھے معاف کر دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں توبہ کا کلیمنٹ ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میری توبہ کی کیا ویلیو ہے, میں تو جلایا جاؤں گا. کوئی کیا کہتا ہے. تو جیسا جیسا آپ کا گمان ہے میں سمجھتا ہوں ویسا ویسا آپ کا رب آپ کے ساتھ پیش آئے گا. تو خوش گمانی رکھنی چاہیے. میرا مشورہ تو یہی ہے. میں البتہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے کہ آپ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو ٹریٹ کریں گے. کیا اس دنیا کے نظام میں سفارش چلتی ہے.
सिफारशी हमेशा कोई तगड़ा शख्स होता तभी सिफारिश चलती है। हम ये भी मांगते हैं, मानते हैं आका अलैहिस्सलाम हमारी सिफारिश करेंगे, वरना हम तो गुनाहगार लोग हैं। क्या अल्लाह के यहाँ सिफारिश चलेगी? अगर कोई ये समझता है कि आका अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम सिर्फ इस बेसिस पे किसी की शिफात कर देंगे कि वो उनके मानने वाले थे या उनको मोतबर हस्तियां समझ के जिंदगी गुजारते थे, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। मैं समझता हूँ कि जो उनकी नक्शे कदम पे थे, जिन्होंने जिंदगी की मार्फत उसी तरह हासिल की जैसी कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, आका अलैहिस्सलाम ने बयान की है, जो उसवा हसना वो छोड़ के गए, जो इस कॉन्सेप्ट की मार्फत रखता है, उसको शफात के माने ही डिफरेंट नजर आते हैं। शफात का मतलब ही ये है कि मैं टैग हो गया हूं उस कबीले के साथ, अब वो कबीला मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन अगर मेरी हरकतें कुछ हैं, मेरे कॉल कुछ है, मेरे फेल कुछ है, तो ये कहने की बातें अपने आप से कहने की या लोगों से कहने की बातें कि आपको शफात मिल जाएगी। शफात उसको मिलेगी जो शफात अर्न करेगा। शफात कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगी। देखिए, आप भी सिफारिश की बात कर रहे थे कि हमारा ज़माना ऐसा है, हमारा मुआशरा ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि सिफारिश चलती। सिफारिश हर किसी की क्यों नहीं चलती? जैसे हर किसी के पास सिफारिश क्यों नहीं होती? हाँ, कितने ही मेरे जानने वाले, कितने आपके इसके लिए जरूरी है कि अगर मैं आपकी सिफारिश कर रहा हूं तो मैं आपको ऑन करूं, या आप मुझे पहले ऑन करेंगे फिर मेरी सिफारिश करें। आपको पता है मैं जिसकी सिफारिश कर रहा हूँ मुझे रुस्वा नहीं करेगा। मैं आज आपसे कहूँ यार मेरे पुप्पी के पुत्र को आपने नौकरी दिलवानी है आप किसी सरकारी इदारे में, तो आप कहेंगे नौकरी तो मैं दे दूंगा हाशमी साहब, है दसो कल कोई काम तो नहीं खराब। आप दुरुस्त कर रहे हैं, पर मैं और आप तो आम इंसान है। नहीं, मैं आपके उस कॉन्सेप्ट को लेके जी, आप भी सिफारिश तब करेंगे जब मैं गारंटी दूंगा उस बच्चे की जिस बच्चे को मैं रखवा रहा हूँ। मैं आपके पास आया हूँ, मेरी आपसे दोस्ती है, मैं कहता हूँ मेरे एक बच्चे को नौकरी पे रख लें, तो आप कहेंगे क्या तुम गारंटी देते हो? क्या आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर शफकत करने से पहले उससे पूछा कि तुम कैसे हो, क्या करते हो, क्यों करते हो? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब वो तो और दौर है ना, चले वो उनकी जब वो मौजूद थे तो और दौर था। अब मैं अगर शफात का तालिब हूँ आका अलैहिस्सलाम की, तो मैं इस काबिल हूँगा तो मुझे सिफारिश मिलेगी। अगर मैंने ही रुस्वा किया है अपने आप को, अपने अमाल को, अपने करतूतों को, मैंने सुन्नत और सीरत के ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं बेस की, चाहे वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या अहले बैत अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो, ये एक ही सुन्नत है, एक ही सूरत है, ये जो इस घराने की सुन्नत है। अगर मैं इस घराने की सुन्नत पे नहीं आया तो ये घराना मुझे तो नज़र भी नहीं आना चाहिए उनको जहन्नुम में। वो तो उनको तो नज़र ही वो आएंगे जो उनके हैं, जो उनके रास्ते पे थे, जो वाक़िदन उनकी उम्मत है। जब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को तूफान में देखा उन्होंने तो अल्लाह ताला से कलाम किया नूह अलैहिस्सलाम ने कि मेरा बेटा तो सफीने से बाहर है, तो मेरी आल कैसे चलेगी? तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी आल वो नहीं जो तुम्हारी तौलीद है, तुम्हारी आल वो है जो तुम्हारी इत्तबा करती है। यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सफीने के अंदर उनका सगा नहीं है, उनके सगे नहीं है सारे, उनकी इत्तबा करने वाले। ये वही सफीना शफात की सूरत में है। उधर भी इसी तरह सफीना होगा, उस सफीने को आग नहीं छू रही होगी और वो इंतजार में होंगे कि है तो हम कहीं जहन्नुम में, लेकिन ये आग हमें क्यों नहीं छू रही? है क्योंकि आपको आग कैसे छू सकती है? आप तो अहले बैत की सुन्नत सीरत के ऊपर चलते रहे, आप तो अहले बैत की मार्फत हासिल कर चुके हैं। अहले बैत ही तो शफात करते हैं, क्योंकि जन्नत के बादशाह और जन्नत के मालिकान की शफात ही चल सकती है ना जन्नत दोज़ख में। ठीक कह रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझाए मुझे। जो बंदा तो उनकी अतात कर रहा है या उनके रास्ते पर चल रहा है, वो तो कॉन्फिडेंट है, वो तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, कह रहे हैं कि मैं मरूंगा तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे देख करके वेल डन मिस्टर जिन्ना, तो कॉन्फिडेंट है। ये परेशान तो हम जैसा बेचारा गुनाहगार है ना, तो वो तो यही चाहता है कि मेरी सिफारिश हो, मैं देखा जाऊं, क्योंकि मोहब्बत और हुब तो वो जेन्युइनली करता है ना, उसके अमल में फर्क है, मोहब्बत में तो फर्क नहीं है। क्या अपने मुहिब को नहीं पहचानेंगे? मुहिब सामने नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पे मोहब्बत की डेफिनेशन में फर्क आ गया ना। अब आप कहेंगे मुहिब्बत रास्ते तक क्यों नहीं चले? मैं तो यासिर भाई की पॉडकास्ट पे भी एक ही बात कर रहा होता हूँ। यासिर भाई और मैं इसी चैप्टर को तो डिस्कस करते हैं कि मीर खुसरो ने कहा था मन तू शुदम तू मन शुदी,
من تن شدم تو جاں شدی تاکس نہ گویت باد ازی من دیگرم تو دیگری. میں تو بن گیا تو میں بن گئی, میں تن بن گیا تو جاں بن گئی, تاکہ کوئی بعد میں نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور ہوں تو کوئی اور. محبت کا مطلب ہوتا ہے آپ محبوب بن گئے. لوگ آپ کو دیکھیں آپ کہیں آپ کون ہیں بھائی, آپ یہ تو آپ کا محبوب نظر آ رہا ہے آپ میں, آپ کے آج محبت پر ہوئی میری کہ مجھ میں تمہیں میرا محبوب نظر دکھائی دیا. کیا مجھ میں یا کسی اس 2025 کے ایرا میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے کسی ماڈل میں نظر آتا ہے کہ مہدی چلتے نظر آ رہے ہیں, یا یہ باقر علیہ السلام نظر آ رہے ہیں, یا ان میں نقیل اسلام نظر آ رہے ہیں, یا جعفر علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ کسی میں کوئی نظر آ رہے ہیں؟ کسی دور میں بھی نہیں نظر آئے, ان کے بعد کوئی نہیں نظر آیا. ہم نے تو نہیں دیکھا نا, کسی اور نے دیکھا, ہسٹری میں دیکھا گئے ہو, لیکن ریکارڈڈ لوگ آ گئے. ہم نام لے سکتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ ہیں جی, سلمان فارسی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے کہا یہ میرے اہل بیت میں ہے. اب سلمان فارسی کس سن کے 253 سال ایج بتائی جاتی ہے ان کی. انہوں نے کون کون سا دور دیکھا, کہاں سے بھاگتے ہوئے جب غلام خریدے گئے, آقا علیہ السلام نے ان کو ایز غلام خریدا اور ان کو اہل بیت میں ڈال دیا. تو اس کا مطلب ہے خون خاندان سے تو آگے کی چلی گئی بات. اہل بیت میں اگر سلمان فارسی آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھے ایسے لوگ, تھے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ, تھے سلمان فارسی جیسے لوگ, جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ یہ ہوتے ہیں محب جو اگینسٹ آل آڈز کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اس گھر کے ساتھ ہیں. اب یہ میں بار بار آپ, کیونکہ ٹاپک آپ نے شفاعت کر کے, شفاعت اسی گھرانے کی ہے جو میں نے اپنی زندگی کے مطالعے سے نکالی, اور کسی کی شفاعت اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ عورتوں کے سردار یہ بات اور مردوں کے سردار یہ 2 بیٹے ہیں جی, اور سب جو ہے وہ جنت میں جوان ہوں گے. تو جوانان کا سردار کا مطلب ہے سب کے سردار ہوں گے, سبھی جنت میں جوان ہوں گے, کوئی بڈھا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کے سردار, یہ بٹوین دا لائنز میسج دیا آقا علیہ السلام نے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ سب کے سردار یہ 2 بیٹے ہی. تو اگر یہ نہیں انہیں اسی گھر کی جنت ہے تو اسی گھر کی شفاعت ہوگی. بالکل. دوزخ سے شفاعت کر کے کہاں لے کے جائیں گے, کوئی تیسری جگہ تو ہے نہیں, جنت میں ہی لے کے جائیں گے. تو وہ یہ گھرانہ لے کے جائے گا, یہ گھرانہ اسی کو لے کے جائے گا جس ماڈل پہ انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں ڈالا ہے. تو اہل بیت میں جانے کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بلڈ لائن میں پیدا ہوں. اگر آقا علیہ السلام نے کسی کو آئیڈینٹیفائی کیا ان کی زندگی میں بھی, اور وہ کہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کو اہل بیت میں ایڈ کر لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ سفینہ ہے, اہل بیت بھی ایک سفینہ ہے. اس سفینے میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت, جس کو یعنی آپ کا اہل بیت کا کانسیپٹ 6 لوگوں پہ ہے یا اس سے زیادہ لوگوں پہ؟ میں اہل بیت 6 لوگ بس اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی شامل ہے سلمان فارسی بھی. جی دیکھیں, یہ 14 لوگ تو اہل بیت ہیں ہی ہے نا, جن 14 کو اہل تشیع جو ہے وہ معصومین کہتے ہیں, یہ اہل بیت تو ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اہل تشیع کا کانسیپٹ جو ہے وہ معصومین کا کانسیپٹ ہے. میں ان کو اہل بیت کہتا ہوں, انہی 14 لوگوں کو. لیکن اگر انہی کے سردار آقا علیہ السلام جو ہے وہ سلمان فارسی کو اہل بیت میں ڈال پہ, تو میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ مجھے یہ 15 نام ایڈ کرنا پڑتا ہے. اب آگے ان کی نسلیں ہیں, ان کی بلڈ لائن ہے جو آئیڈینٹیفائی کرے گی. مہدی علیہ السلام آگے بتائیں گے کہ کون کون اہل بیت میں ہے, کون کون آل نبی میں شامل ہیں, کون کون نبی کی اتباع پہ ہیں, کون جنت میں جا رہے ہیں. مہدی علیہ السلام نے آگے بتانا ہے, اب اور کوئی نہیں بتا سکتا. بالکل سے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کے تجربے سے دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا نکال لیا ہے, ڈھونڈ لیا ہے, یا آپ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی ضد کر لیتے ہیں, کوئی بات منوا لیتے ہیں, کوئی دعا کر لیتے ہیں, کیا کلمات پڑھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ دعا وہ کمپلیٹ ہوتی ہے جو اپنے لیے نہیں مانگی جاتی. اپنے لیے مانگی ہی نہ جائے. جو دعا سیلف لیس ہو, جس میں آپ کو, آپ کی ذات کو, آپ سے اٹیچ لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہو, وہ دعا ہے جس کے انگریڈینٹس ٹو بگن وتھ, پہلے بیسک انگریڈینٹس تو یہ ہے. جو دعا میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ہو, تو وہ میں اپنے آپ کو اس قابل کروں کہ لوگ مجھے دعا میں شامل کرنا شروع کر دیں. لوگوں کی دعا میرے بارے میں کمپلیٹ ہوگی, میری دعا میرے بارے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں میری دعا میرے لیے کمپلیٹ نہیں ہوگی. لاجک یہ ہے کہ دعا جو ہوتی ہے وہ, اب صلات کیا ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں, نماز دعا ہے. ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں, اور پھر کہنا شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, اور ہمیں ان ظالمین میں نہ ڈالیں جو بھٹک گئے ہیں, ہمیں ان میں رکھیں جو جن پہ تیری نعمتیں ہیں. اس کے بعد ہم اس کو اپنے لوازمات سے پورا کر کے درود شریف پڑھ کے تو اللہ کے سامنے پھر ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں. یہ دعا ہے. یعنی نماز بیسکلی
دعا کا نام ہے. جی. دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, آپ ہی کریں گے تو کریں گے, وہ فضل کی صورت میں کریں, کرم کی صورت میں کریں, ڈائریکشن دیں مجھے اور مجھے اس رستے پہ لے جائیں جس رستے پہ آپ کے پیارے اپنی زندگیاں گزار گئے. یہ دعا جو ہے یہ آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں, ہم کرتے ہیں, یہ نماز ہی ہمارے لیے اپنی دعا ہے. اس کے بعد جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, وہ ہم کسی, یہ جو دو فرشتے بیٹھے نا, ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کہ جب میں آپ کے بارے میں ابھی میں کہہ دوں نا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں, آباد رکھیں, ایک دم سے یہ دو فرشتے ہاتھ اوپر کر لیتے اور کہتے ہیں یا اللہ اس نے جو ابھی کے لیے مانگا نا وہ اس کے لیے پورا کر دے. اب مجھے بتائیں میری دعا کمپلیٹ کرنے کا کتنا فٹ میں نے ایک ٹیکنیک نکال لی ہے کسی کے کہ میرے لیے میرے فرشتے دعا کریں, میری دعا میں کیا اثر ہوگا, ان کی دعا میں اثر ہوگا. یہ تو گناہ سے پاک لوگ ہیں نا, بستی ہیں, انہوں نے تو اپنی ول سرنڈر کر دی, میں نے اپنی ول کے اوپر گناہ حاصل کی. تو میں آپ کے لیے وہ دعا کر لوں, امت کے لیے کر لوں, کسی پیارے کے لیے کر لوں کہ میرے فرشتے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اس کو بھی یہ دے دے. میں اس میکنزم کو سمجھتا ہوں کہ جو دعا آپ کے لیے بے لوس کوئی مانگے گا, میں تو اپنے لیے بے لوس نہیں مانگ رہا نا, کسی مقصد سے مانگ رہا ہوں, میں آپ کے لیے بے لوس مانگ سکتا ہوں. بے لوس دعا پہلی کیٹیگری ہے, اس کے بعد ہر ماں دعا کرتی ہے اس کا بچہ جو ہے دنیا میں بھی تر جائے آخرت میں بھی تر جائے. ہر ماں کا بچہ نہ دنیا میں ترتا ہے نہ آخرت میں ترتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا, وہاں سے زیادہ تو بے لوس کوئی رشتہ نہیں ہوتا. پھر بھی وہ کیونکہ جبلت اٹیچ ہو جاتی ہے اس میں, وہ ماں جو کسی اور کے بچے کے لیے دعا کرتی ہے اس میں میرے اندازے میں زیادہ رنگ ہوتا ہے قبولیت کا بنسبت اس کے کہ جو ماں اپنے بچے کے لیے. اور بزرگ مائیں خواتین جو ہیں وہ کل کے بچوں کے لیے دعا مانگا کرتی, اسی لیے یہ پیری فقیری کانسیپٹ کو جو ہے وہ زیادہ ویٹیج ملتا ہے. لوگ جا کے پیر فقیر سے دعا منگواتے ہیں کہ آپ اللہ کے زیادہ پیارے ہیں, تو وہ آگے سے کسی کو وسیلہ بناتے ہیں کہ اس بزرگ کے وسیلے سے اس کی دعا کمپلیٹ ہو. وائے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہر کسی کی دعا کو وہ رنگ نہیں ہے جو کسی بڑے بزرگ کی اللہ کی بزرگ ہستی کی دعا میں اثر ہوگا. تو یہ دو بڑے خوبصورت دو بزرگ ہستیاں میرے ارد گرد بیٹھی ہیں, آپ کے ارد گرد بیٹھی ہیں, اور کوئی بزرگ آپ کو نظر آتا ہے تو اس سے دعا منگوا رہے ہیں. اپنی دعا جو ہے وہ لوگوں کے لیے مختص کر دیں. نہیں بہت زبردست آپ نے کانسیپٹ دیا, بلکہ ہم اس کا ٹائٹل ہی یہ بنائیں گے میرے لیے میرے دو فرشتے دعا مانگ, اللہ کرے ہم اس قابل ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو میں نے مکے میں دیکھا تھا, مدینے میں دیکھا تھا, تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو 2 سال ہو گئے گیا ہی نہیں. نہیں میں نے آپ کو دیکھا تھا. کیا وہ انسانوں کے ہم شکل ہوتے ہیں جو گھوم رہے ہوتے ہیں, یا واقعتاً کسی انسان کے پاس ایسی بھی کوئی پرویلیج آ جاتی ہے کہ بیک وقت یہاں پہ ہوتے ہوئے وہ کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے, جو کہ بزرگان دین سے منسوب بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ ایتھے بھی ہوندے سن تو اوتھے بھی ہوندے سن, نماز ایتھے پڑھتے سن تو جمعہ جڑا اوتھے پڑھ لیندے سن. سو از اٹ پاسبل؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے. میں نے یہ ایسے کچھ خوبصورت لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے آپ کی جو اسی پرٹیکولر ریفرنس سے جانے گئے کہ انہوں نے حج میں کچھ لوگوں کی مدد کی ہے. ہمارے سامنے ان سے وہ ملنے آئے کہ آپ کے بیٹے نے مدد کی ہے, وہ بیٹا ہمارے ساتھ پایا جاتا تھا. ہم نے کہا اس نے کہاں سے مدد کی؟ ہم نے کہا اس نے تو میں حج کرایا ہے. تو ہم حیران ہوئے, ہم نے کہا اچھا ہم تو بڑے خاص بندے کے ساتھ پائے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ اتفاقاً ملے ہیں مجھے جو پائے گئے کہیں اور ہوئے کہیں اور ایک وقت میں. جی میں آئی بلیو کہ یہ پاسبل ہے, بٹ اس کی کوئی ٹیکنیکلٹی, کوئی لاجک, کوئی ریزن سائنس اس کو ٹیلی پورٹیشن سے تشبیہ دیتی ہے. ٹیلی پورٹیشن ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے رہتے ہوئے میں ٹیلی پورٹ ہو جاؤں کسی اور وقت میں کسی اور جگہ پہ, یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور اسی اسنا میں کہیں اور پایا گیا ہوں پھر واپس آ گیا ہوں. سائنس اس کو تھیوریٹیکلی پاسبل کہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک وہ گیجٹس نہیں بنا سکے جس سے انسان ٹیلی پورٹ ہو جائے. وہ کانسیپٹ کو بائی تھیوری ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ٹیلی پورٹیشن پاسبل ہے. یہ ٹائم ٹریول سے بھی ریلیٹ کرتا ہے؟ جی یہ ٹائم ٹریول ہی ہوگا نا کہ میں آج اس تاریخ کو یہاں پہ ہوں اور آج اس تاریخ کو کسی اور وقت میں کہیں اور پایا جاؤ. تو بیسکلی یہ ٹائم ٹریول ہو ہی جاتا ہے ایک ہی وقت میں. سائنس تو بہت, اب یہ بات لمبی ہو جائے گی. سائنس تو اس کے اوپر تھیوری بھی دے چکی ہے کہ انٹینگلمنٹ کی تھیوری ہے کہ الیکٹران جو ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی الیکٹران 2 جگہ پایا گیا ہے. اس کو آئنسٹائن نے اسپوکی بیہیویئر کے نام سے کہا تھا کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی الیکٹران, انہوں نے ایک الیکٹران کو ایکسپلور کیا, ایک اور الیکٹران کو ایکسپلور کیا, دونوں وہی نکلے, ایک جیسے نہیں, وہی نکلے. تو انہوں نے کہا یہ ایک وقت میں ایک الیکٹران 2 جگہ پہ کیسے پایا گیا ہے. تو ٹائم ٹریول اور یہ چیزیں جو ہیں یہ سائنس مانتی ہے, اس چیز کو تھیوریٹیکلی مانتی ہے. یہ کوانٹم فزکس اور میٹا فزکس کے چیپٹرز ہیں لیکن یہ مانتے ہیں.
اسلام اور عقیدے جتنے بھی بلیورز کے عقیدے ہیں وہ تو ویسے ہی غائب کی دنیا کے اوپر بلیو کرنا ان کے لیے پہلا جز ہوتا ہے بلیو کرنا. تو وہ غائب کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو مثال کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے. میں حدیث کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن آدم علیہ السلام کو ملوا دیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہ ٹائم ٹریول ہی تھا. یا آقا علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو خود بھی وہ بھی ٹائم ٹریول کر کے آئے. یا ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہم نے ان کو اٹھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا آج 2025 سال ہو گئے واپس ہی نہیں آئے. وہ ٹائم میں ٹریول ہو کے واپس آئیں گے نا 2026 میں لیٹ سے اسیوم وہ آ جاتے ہیں تو وہ 2026 سال کہاں رہے ایک ہی وقت میں. قرآن میں بھی اس کا ذکر قرآن میں اس طرح سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں تب تک موت نہیں دوں گا جب تک تمہاری امت کا ہر آخری ایک بندہ بھی تمہارا میرے رب کو نام لیوا نہ ہو. جدھر سے اختلاف رائے اسٹیبلش ہوتا ہے غامدی صاحب کی اسکول آف تھاٹ کا دوسرے اہل سنت اور اہل تشیع کے اسکول آف تھاٹ سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر اور ہے, یہ کہتے ہیں یہی ذکر ہے. تو قرآن کہتا ہے ان سبابہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے, سبابہ کا لفظ تو آسمانوں کے ہے نا کہ آسمانوں کے رستے, اور یہ جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ رستے سے بھٹک گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ میں تمہیں اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک تمہارے سارے گھر نہیں آ جاتے. تو اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں مفسرین کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ جو حدیث کی روشنی میں نظر آتے ہیں سائنس, اور وہ جب سب آئیں گے تو سب کے سب ان کے ماننے والے ان کو مان لیں گے. تب ان کو کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق وہ اپنے انتقال کریں گے. تو اس وقت وہ وعدہ پورا ہو جائے گا جو قرآن میں وعدہ ہے. لیکن اس سے آف کورس مفسرین کا اختلاف بھی ہے. بالکل ٹھیک. اب بڑھتے ہیں اپنے ان سوالات کی طرف جو کہ ہمارے قطن نہیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ہم ریسرچ میں سب سے آگے جا رہے تھے. ایک وقت تھا کہ ہم میتھ ہم بنا رہے تھے, الجبرا. ایک وقت تھا کہ میڈیکل میں ہم سے مراد مسلمان. تو اب سر گزارش یہ ہے کہ ایک دور میں ہم سب سے آگے جا رہے تھے الجبرا, یعنی مسلمان جو گولڈن ایرا تھا ہمارا, ہم الجبرا میں ہم تھے, سائنس میں ہم تھے, ریسرچ میں ہم تھے, میڈیکل میں ہم تھے. پھر ہم پیچھے رہ گئے اور ریسرچ میں تو ہم بالکل پیچھے رہ گئے. آج کے دور میں فرقہ واریت کے اختلافات اپنی جگہ, لیکن مجھے تو اس سے بڑا خطرہ جو ہے یہ ایتھیسٹ لوگ لگتے ہیں جو کہ یورپین اور انگلینڈ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں موجود مسلمانوں کو, جرمنی میں, وہ ایسی ایسی باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان سوال لے گئے تو پھر اس کے بعد وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں تو کہتا ہوں کوئی خدا ہے ہی نہیں. یہ مسلمان کیا, وہ سب مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے, ناٹ اونلی مسلمس, ایوری پرسن جو کسی نہ کسی ریلیجن کو مانتا. تو سب سے پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ کیونکہ وہ سارے لوگ بھی پڑھاکو ہوتے ہیں, پڑھتے لکھتے ہیں, اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت کچھ پڑھا ہے, تو اس چیپٹر کے آغاز میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اپنی تعلیم اور ان کمپیریٹیو ریلیجنز کو پڑھتے ہوئے کبھی کسی ایسی سٹیج پہ پہنچے جہاں کہ اپنا ایمان آپ کو لگا ہوگا یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, ڈولنے والی جو سچویشن ہوتی. اللہ کا ایک بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ میں بہت چھوٹا سا تھا تو میں کچھ ایسے بیماریوں سے گزرا, ان میں سے ایک بیماری ابھی بھی مجھے برقرار ہے, اللہ کی طرف سے تحفے کی صورت میں ملی ہوئی ہے. کیونکہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ لانڈری ہوتی ہیں, ہمارے گناہ دھلتے ہیں, گناہ جھڑتے ہیں بیماریوں سے. تو اس لیے بیماریوں کی ہمیشہ پازیٹیو سائڈ دیکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کسی نہ کسی حوالے سے ایسی کوئی لانڈری کی مشین دی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی بیماری کی صورت میں آ کے ہمارے بڑے بڑے گناہ دھو دیتے. تو میں ایسی بیماریوں سے گزرا کہ جن بیماریوں میں مجھے اللہ تعالیٰ کی پریزنس نے مجھے سہارا دیا. جب ڈاکٹرز گیو اپ کر جاتے تھے, جب پیر فقیر دم درود نیورو ہومیوپیتھی حکمت ہربل دنیا جہان کی ہر چیز ٹرائی کی میں نے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز مس کی ہو. پاکستان سے باہر, یورپ, امریکہ, ہر جگہ, اور سب نے لا علاج کہہ دیا مجھے. تو ایک اللہ تعالیٰ کا آسرا مجھے بچپن سے مجھے ملتا تھا اور وہیں سے مجھے سکون ملتا تھا. اور خوش اللہ کا کرم رہا میرے پر کہ اگر کسی کے دم میں شفا بھی ملی مجھے تو وہ اس دم سے ملتی تھی جو اللہ کے کلام سے, قرآن پاک سے نکالا جاتا تھا.
تو مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید میرے اوپر اللہ کا ایک خاص کرم رہا ہے کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈیٹیچ ہونے کا کانسیپٹ کبھی سمجھ میں نہیں آیا. ارے واہ. میں دوسروں کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتا ہوں, مجھے اپنے اندر وہ ڈیٹیچ ہونا ملا نہیں. میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹیچ ہوا تو ان چیزوں سے ہوا جن چیزوں کے راز مجھ پہ کھلتے گئے, چاہے وہ اسلامک ہسٹری کے کچھ ڈارک پورشنز تھے, چاہے وہ گلوبلی مین کائنڈ کی ہسٹری کے کچھ ایسے پورشن تھے جس کے بارے میں مجھے ٹیکسٹ بکس کچھ بتاتی رہیں یا معاشرہ کچھ بتاتا رہا. وہ جب فیکٹ فائنڈنگ سے حقائق ملے تو میں چونکا ضرور, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے, خالق کے ہونے کو میں اس فیز سے میں گزر نہیں پایا جس فیز سے میرے مولد بھائی گزر سکتے ہیں, جن کو جو کسی بلیور کے گاڈ کو سمجھنے سے قاصر ہے, جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. لیکن عاصم بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرے بڑے قریبی دوست ہیں جو ملحد ہیں, جن کے ساتھ میری بڑی اچھی گپ شپ ہوتی ہے. میں ان سے کبھی بھی اس چیز سے تعلق میں کسی سے بھی تعلق اس کے مذہب یا اس کے عقیدے کے بیس پہ استوار نہیں کرتا. میرا اس کے ساتھ اسپریچول کنیکشن تو ہے ہی ہے, چاہے وہ کسی گاڈ پہ بلیو کرے یا نہ کرے. ہاں مجھے تو پتا ہے اس کے ساتھ ایک اسپرٹ اٹیچڈ ہے, مجھے تو پتا ہے اس کے ساتھ ایک سول اٹیچڈ ہے, مجھے تو پتا چل چکا ہے نا, مجھے تو اس چیز کی معرفت ہو چکی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا ہے. میرے لیے یہ بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میرے اندازے میں مجھے جو پتا ہے اس کی معرفت, اس شخص کی تخلیق کیسے ہوئی ہے. اس کو اگر نہیں پتا یا وہ کسی اور رنگ سے دیکھتا ہے تو وہ رنگ بھی بہت خوبصورت ہے, وہ اس رنگ سے دیکھے. کب اللہ تعالیٰ نے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, اور ہم ہدایت دے چکے. اِمَّا شَاكِرًا, اب وہ چاہے شکر کرے, وَإِمَّا كَفُورًا, اور چاہے کفران نعمت کرے. اس کا یہ نعمت اور ہدایت میں دے چکا ہوں. اب یہ کلاسیفیکیشن آگے چل کے میں قرآن پاک میں اور دیکھتا ہوں تو بڑے سمپل ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس ہدایت کے متلاشی رہیں گے, کچھ لوگ تحفے میں وہ ہدایت لے کے بیٹھے رہیں گے, کچھ لوگ اس ہدایت کو پا لیں گے, کچھ ہدایت کو نہیں پا سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پروگیٹو رکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ, ان کے پاس جاؤ, ان کو پیغام دو اور پلٹ آؤ, لیکن پیغام ایسا ہو کہ it would shake their very souls, وہ ان کی روحیں ہلا دے, جھنجھوڑ دے. That is it. آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کو جب موقع ملے, کوئی آپ کو اپروچ کرے سوال کے لیے, آپ کے میرے افضل ترین نالج جو میرے پاس ابھی تک ہے وہ یہ ہے, آپ کے لیے کیا پتا نہ ہو وہ, لیکن یہ ہے, یہ آپ رکھ لیں, کیونکہ اس کو کس شخص سے اس کا جواب ملنا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہاں یہ ایک میں نے دیکھا ہے بلیورز کے تمام ریلیجن کے بلیورز کو تھوڑا سا جذبہ ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم کسی کو کنونس کر لیں. کرسچن ہے تو وہ کہے گا کہ خدا کو ڈھونڈ لے, وہ ایتھیس کو کہے گا, وہ ہندو بھی کہے گا ایتھیس کو کہ مان لے خدا کو, مسلمان بھی کہے گا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سفینے میں لے آئے ان کو جس سفینے کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں. اپنا ثواب بھی تو ڈھونڈتے ہیں, اپنا ثواب ڈھونڈتے ہیں, یا کسی کی ہمدردی آ جاتی ہے. اپنے ہی کئی گھروں میں نکل آتے ہیں, بچے کہتے تھے سوال کر لیتے, تو وہ کہتے ہیں میں بچے کو کیسے سمجھاؤں, یا کزن کو, دوست کو, بھائی کو کیسے سمجھاؤں. تو یہ اچھی خوبصورت بحث ہے, یہ سوچ سمجھ کے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے خود دینی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے نیت پہ اس کا روح کا نالج وہ کھول, یعنی اگر آپ ایتھیسٹ ہیں تو میرے آپ کو کنونس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جب تک اللہ نہ چاہے آپ نہیں ہو. جب تک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. ہائے ہائے ہائے, کسی کیا رہ جاتی بات. So the most we can do, جیسے قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے میسج دینا ہے اور آگے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے جرنی میں کیا پتا کیا معرفت دے دے. آصف بھائی میں نے کچھ نان بلیورز کو ایسی معرفت حاصل کرتے دیکھا ہے کہ ان کے گھروں سے ریل پیل ختم نہیں ہوتی, وہ فیض بانٹ رہے ہیں آج بیٹھے. نان بلیورز, ان بلیور تھے کبھی ہو. اللہ تعالیٰ پھر کسی کو دیتا ہے تو پھر بے نیاری سے دیتا ہے, اس لیے ان کا سفر ہے, وہ ان کا جرنی ہے. لیٹ دیٹ جرنی بی
اب گڈ ون. جب آپ سے ملے تو آپ بیسٹ چیز ان کو دیں اور ان سے کہیں یار مجھے بھی تم کوئی خوبصورت چیز دے دو, میں نے تمہیں وہ جو خوبصورت چیزیں دیتے ہیں وہ میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جی آپ ان کے جواب دیں ہمیں. یہ سوال جی ایتھسٹ کمیونٹی کہہ لیں یا ان کے سوال ہیں جو ہمارے تک پہنچائے گئے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں. جب یہ ہم نے بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں تو ہمیں یہ اسپیشل سوال بتائے گئے کہ پوچھے جائیں کہ آپ جناب اس کا جواب دیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 7 زمینیں ہیں 7 آسمان ہیں, تو آج کے دور میں انہوں نے کہا کہ راکٹ جو ہے وہ چاند تک پہنچ چکا ہے, تو یہ آسمان کدھر ہیں, یہ پریکٹیکلی نظر کیوں نہیں آتے, اور کتنی اونچائی پر ہیں. اس کے بعد تو گیلیکسی ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوسری گیلیکسیز ہیں اور ہم ملکی وے سے بھی باہر جا کے ہم نے دیکھ لیا. تو یہ آسمان کدھر ہیں, کون سے پلر ہیں جنہوں نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے. سو اس کو کیسے ہمیں آنسر کرنا چاہیے کسی ایتھسٹ کو؟ جتنے بھی ایتھسٹ کے سوال ہیں ان سوالوں کے ان کو سائنس میں جواب نہیں مل سکتا ہے, کیونکہ سائنس انسان کی تخلیق کردہ ایک چیز ہے, مخلوق کی بنائی ہوئی ایک سبجیکٹ ہے. مخلوق کا بنایا ہوا سبجیکٹ جو کہیں 1970 میں جا کے ایمبریولوجی اسٹیبلش کر رہا ہے. 1970s میں ایمبریولوجی کے اوپر زیادہ کام ہوا ہے. 70s میں 1400 سال پہلے ایمبریولوجی کی پوری سائنس قرآن پاک میں دے دی گئی ہے کہ کس طرح سے ایمبریو کی گروتھ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم دنیا میں آتے ہیں. 1970s میں مخلوق کی بنائے ہوئے سبجیکٹ نے 1970s میں اس سائنس کو ایکسپلور کیا, اور خالق کے بنائے ہوئے نالج نے, خالق کے دیے ہوئے نالج نے 1400 سال پہلے ہی بنا کے بتا بھی دیا. سائزمالوجی بھی بتا دی, سیوکس بھی بتا دی, عمرانیات بھی بتا دی, سوشیولوجی جسے کہتے ہیں, اخلاقیات بھی بتا دی, اصولیات بھی بتا دی. بہت سے چیپٹرز قرآن نے ڈسکس کیے. انسان کا بنایا ہوا سبجیکٹ ایک خاص مقررہ وقت کے بعد ہی اس لیول پہ جائے گا کہ اس کو وہ آسمان نظر بھی آنا شروع ہو جائیں. ابھی تو پھر راکٹ بن گیا ہے. آج سے 2000 سال پہلے راکٹ نہیں تھا, تب انسان کس ہلکے لیول کے سوال کرتا تھا. آج ایک دوسرے پلینٹس پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں اور سائنس ایلون مسک مارس پاپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ نوبت آ گئی نا کہ آپ لوگوں کو ستاروں پہ, ہم لوگوں کو ان ستاروں پہ جانے کا اتفاق ہونا شروع ہو گیا. اب جب قرآن پاک کہتا ہے کہ ستاروں میں نگاہ ڈالو, اس میں نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, تو وہ آیتیں لاگو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ سے کوئی بھی ایتھیسٹ بھی اگر کوئی بھائی ہمارا یہ کوسچن پوچھتا ہے کہ سائنس کے پیمانے کے اوپر بلیف کا چیزیں جج کی جائیں, تو آپ نے ایک سادہ سا جواب میں جو سمجھتا ہوں وہ دینا ہے کہ غیب کی دنیا حاضر کے ایپریٹس میں نظر نہیں آ سکتی. الذین یؤمنون بالغیب, قرآن یہاں سے شروع ہو رہا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب پہ ایمان لے آتے ہیں. اب آصف بھائی, میں اور آپ جس غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہ میرے بھی حاضر میں کبھی نظر نہیں آتا. میں نے کوئی ان کو حاضر میں تول کے تو نہیں, حاضر میں دیکھ کے تو اللہ کو اللہ نہیں مانا. میں نے حاضر میں دیکھ کے تو اپنے نبی کو نبی نہیں مانا. میرے تو پاسٹ میں آئے ہیں میرے انبیاء علیہ السلام. میں نے تو ان کو حاضر میں لانے کی کوشش نہیں کی جو حاضر ہو کے گئے ہیں. کیونکہ بلیور کا سٹارٹ ہی بلائنڈ ہوتا ہے, اس نے حاضر میں جج نہیں کرنا اپنے رب کو. سائنس حاضر میں جج کرتی ہے, تو سائنس سبجیکٹ ہی ٹھیک نہیں ہے جس پہ قرآن یا خدا جج ہو. اگر آپ نے خدا کو جج کرنا ہے اور سائنس کی فیلڈ میں کرنا ہے تو فزکس کا ایک میٹا فزکس ہے, اس کو بھی اور ریسرچ کریں. اگلے 10-20 سالوں میں اس کو جنات اور فرشتے پریاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جس لیول پہ میٹا فزکس چل رہی ہے. یا کوانٹم فزکس میں اس کو ٹائم ٹریول سے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پہ پھر یہاں سے وہاں پہ. سائنس از ناٹ دا رائٹ سبجیکٹ, کیونکہ سائنس 5 حصوں کے اوپر جج کرتا ہے. آپ کی 5 سینسز کے اوپر کسی چیز کو جج کرتا ہے. ریلیجن 6 سینس سے ابتدا کرتا ہے. تو میں ایک اس کمرے سے باہر کی چیز کو آپ کہیں مجھے یہاں پہ کر کے دکھاؤ تو میں جادوگر ہی ہوں گا نا کہ وہاں کی چیز, غائب کی چیز یہاں پہ لا کے دکھاؤں. جیسے بلقیس کا تخت لے کے آ گئے تھے, وہ جس کو کتاب کا علم تھا, بلقیس کا تخت پلک جھپکتے آ گیا تھا نا, پلک جھپکتے. یا تو وہ آپ کے پاس بندہ موجود ہو جو قرآن جس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے میں آ گیا تھا. یا تو میں اور آپ اس قابل ہو جائیں اور ایتھیسٹ کے سامنے ہم تخت اٹھا کے لے آئے تو کہ لیکن آصف بھائی, انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ایسے معجزے ہوئے ہیں اور نہ ماننے والوں نے انکار کیے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کرامت بھی ہوگی نا, تو جو نہیں ماننا اسے نہیں ماننا. سو
غیب کو غیب میں رہنے دیں, حاضر کو حاضر میں جج کریں. اگر ایتھیسٹ کے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو حاضر میں رہتے ہوئے ایڈریس کیے جا سکتے ہیں, خالی ان کو ایڈریس کریں. باقی غیب کی طرف ان کو جانے بھی مت دیں, ان کو کہیں اس طرف مت جاؤ جس طرف تمہارے ہم نے بلائنڈ ہے. ہم بلائنڈ ہیں, ہم جھوٹ ہی بولیں گے کہ میں نے دیکھا ہے رب کو. میں نے تو رب کو نہیں دیکھا. ہاں میں نے اس کی جھلک دیکھی ہے, اپنے ماں میں دیکھی ہے, اپنے باپ میں دیکھی ہے, اپنی بیٹی میں دیکھی ہے. اس کی قدرت کی جھلک مجھے نظر آتی ہے. مجھے تو 7 رنگوں میں کوس قزح میں رب نظر آتا ہے, مجھے اس لینڈسکیپ میں رب نظر آتا ہے. لیکن وہ تب نظر آتا ہے جب میں غیب میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, ورنہ دیکھنے سے دیکھنے والے کو نہیں نظر آتا. دیکھنے والے کو اپنے باپ میں فرعون بھی نظر آ سکتا ہے, اتنا سخت باپ بھی ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب باقی کے سوال نہیں پوچھوں گا آپ سے, کیونکہ وہ کیونکہ وہ حاضر میں غیب کو جج بالکل کرنے. ٹھیک, بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ خالی بحث برائے بحث. بحث برائے بحث تو ہمارا مقصد ہی نہیں. ایک اور سوال یہ بتایا گیا جی کہ آپ سے پوچھنا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا, اور گوگل میں پھر وہ جب اس کو سرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو اس واقعے کے بھی 60 سال بعد میں مسجد اقصیٰ بنی ہے. تو اس وقت یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے, اور مسجد اقصیٰ سے ہی اس کا آغاز کیسے ہوا؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیں, ایک سکول بڑا ہے, آپ کو اسٹرینج بات بتاتا ہوں. آپ کے سوال سے دیکھیں مجھے اب ذہن میں آ گئی بات. ایک سکول آف تھاٹ یہ مانتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ایک جگہ ہے جہاں پہ سال کے ایک وقت میں, ایک مقررہ وقت میں, زمین سے لے کے فلک تک ویکیوم جنریٹ ہو جاتا ہے ایک سرٹن پورشن میں. ایک سکول یہ بھی مانتا ہے کیونکہ وہ بڑے کرٹیکل جگہ ہے. وہاں پہ اسکرپچرز بھی موجود تھے جو انہوں نے نکال لی ہیں, جن اسکرپچر سے حضرت سلیمان جو ہیں وہ جنات اور ان سے کمیونیکیٹ کرتے تھے. اس کے اسکرپچر بھی انہوں نے نکال لی ہیں بیسمنٹ میں سے, اور وہ سارا. یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ تو بہت امپورٹنٹ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادھر اقصیٰ سے اقصیٰ تک کا سفر اور پھر وہاں سے عرش مولا تک کا سفر جو ہے, یہ قرآن ٹیسٹیفائی کر دیتا ہے. یہ قرآن پاک میں سورہ اسراء میں یہ سارا منظر کشی پوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے اقصیٰ تک پہلے ٹریول کرایا, پھر اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف, پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک, پھر آگے عرش مولا تک کا جو سفر ہے. یہ قرآن کا اقصیٰ کی طرف رجوع کروانا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اس کے رنگ بہت سارے ہیں, لیکن میرے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اقصیٰ کی صرف اور صرف ایک جغرافیائی حیثیت نہیں ہے, اس کی ریلیجس حیثیت بھی بہت سپیریئر ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اے نبی, اب آپ مفہوم یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آپ کے ساتھ ہیں, کتنے لوگ آپ کے اتباع پہ ہیں, اب آپ نماز پڑھیں گے تو اقصیٰ کا رخ کریں گے. اس وقت 6 مہینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ سے رخ چینج کروا کے اقصیٰ کی طرف کروا دیا تھا. لوگ کہتے ہیں قبلہ اول نہیں, قبلہ دوم ہے, وہ قبلہ اول بیت اللہ ہے. یہ رخ بعد میں کروایا تھا 6 مہینے کے لیے, جسٹ ٹو لیٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ کتنے لوگ آپ کے اتباع پہ اس طرح مڑتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ جو حج کا ریچول ہے یہ تو آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی چلے آ رہا تھا. ایک سکول آف تھاٹ تو یہ بھی بلیو کرتا ہے کہ 20 حج آقا علیہ السلام کے نبوت سے پہلے کے ہیں جو ادھر بیت اللہ میں حج کی صورت میں ہوتے تھے. تو یہ جو حج کا قبلہ کی طرف رخ کر کے حج کرنا ہے یا عبادت کرنا ہے, یہ تب بھی تھا آقا علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ڈائریکشن چینج کی گئی تھی. یہ جو ڈائریکشن چینج ہونا ہے, پھر اسراء میں سفر ہے آقا علیہ السلام کا معراج کا, اور پھر فورتھ کمنگ یہ تھرڈ ٹیمپل کی, اور یہ سارا کچھ, اور آرماگیڈن کا, یہ ملحم الکبریٰ کا ادھر سے شروع ہونا, اور یہ سارا کچھ یہ ہسٹورک ریفرنسز آف اسلام ہے. اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بائبل سے, اولڈ ٹیسٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے اور قرآن پاک پہ ختم ہوتا ہے. ان تینوں چاروں کتابوں میں اس خطے کی ریلیجس حیثیت بتانے کے لیے اقصیٰ کا ذکر ہے. اب اس سے ایسوسیٹڈ جتنی چیزیں وقت میں جب جب آئیں گی, ہم نے اس کے مطابق اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے. اس لیے نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ اب یہ ہو گیا تو ایسے کر لو, اب یہ ہو جائے تو ایسے کر لو, تب ایسے ہوگا, تب مہدی علیہ السلام آئیں گے, تب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تب دجال آئے گا. یہ سارے ریفرنسز کے لیے کچھ خطوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت امپورٹنس دی ہے. ان میں سے ایک خطہ
اقصا ہے. اب آپ اس سے ایسوسیٹڈ جتنے بھی اینڈ آف ٹائمز کی مشکات شریف میں نا ایک چیپٹر ہے باب الفتن. باب الفتن میں تمام فتنے کے دور کی ساری صحیح اسناد کے اوپر مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے, وہ 30-35 حدیث ہیں, وہ ساری کی ساری اس خطے سے ریلیٹڈ ساری چیزوں کو بیان کرتی. اس میں یونائٹڈ نیشنز کا بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں فور کاسٹ میں ذکر ہے کہ 114 جھنڈوں کے نیچے ایک آرمی ہوگی اور 12 جھنڈوں کے نیچے ایک آرمی ہوگی. یہ ساری وہ ساری چیزیں, یہ جو اینڈ آف ٹائمز کی جتنے ڈسکشن ہے اس میں اقصا کی غیر معمولی حیثیت ہے. اب یہ میرے اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو کس نقطہ نظر سے پڑھتا ہوں. کیا اپنی زندگیوں کو بیس کرنے کے لیے, آنے والے نسلوں کی زندگیوں کو بیس کرنے کے لیے, پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ جب یہ معاملات فلاں جگہ پہ درپیش ہوں تو اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لینا. کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 سائٹ کی صورت میں دے دیے تھے. اس کا کوئی عقیدت کا کوئی اور تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ. میں کچھ میرے اندازے, میرے مطالعے کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دجال شاید وہاں پہ ہے نا, کیونکہ وہ نہ وہ زمین پہ ہے نہ وہ آسمان, تو پانی اور وہاں پہ جہاز گم جاتے ہیں. تو آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ وہ برمودا ٹرائی اینگل پہ, اگر وہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اور دجال کیا ہے؟ کوئی انسان ہے کہ کوئی ملک ہے, کوئی کرنسی نوٹ میں کبھی ہم لیتے ہیں؟ دیکھیے جو احادیث کی روشنی میں ہمیں دجال ملتا ہے, قرآن پاک میں دجال کا ذکر نہیں ہے, احادیث کی روشنی میں دجال کا ذکر ہے. اور دجال کے سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں اس میں تو وہ دجال باقاعدہ پیدا ہوگا, ایک گھر میں پیدا ہوگا, اس کی نشانیاں ہیں. وہ ہسٹورک ریفرنسز میں تو احادیث میں ایک صحابی تھے جن کو بارے میں دجال کا انہوں نے اوپینین تھا, حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ یہی دجال ہے. اور پھر بعد میں وہ اس کو بھی پتا تھا سب اس کو دجال کہتے ہیں, کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری کر رہا تھا جس طرح سے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا. پھر وہ بعد میں مسلمان بڑا اپنے ٹھیک رستے پہ اس کا انتقال بھی ہوا ہے. یعنی دجال اتنا مین ہے, اتنا ہیومن بینگ ہے کہ سرٹن ایرا میں اصحاب نے دجال کو ایک بندے کے ساتھ اس کے پیچھے سپائز لگا دی تھے, چیک کرو کہ یہ دجال, کہ وہ کوئی ہوائی مخلوق نہیں, وہ ایک انسان کی طرح ہی پیدا ہونا ہے. اور پاورز کیسے آتی ہیں اس کے بعد؟ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ان پاورز تو ہمارے قبیلے کو بھی دی ہیں, حق والوں کو بھی. باطل کو پاورز تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو تو ویسے چھوٹ دے دی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ابلیس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے, قیامت تک کی مجھے مہلت دے, میں ان کو بھٹکاؤں گا, سوائے ان کے جو صالحین ہیں ان کو میں نہیں بھٹکا پاؤں گا, باقیوں کو میں بھٹکاؤں. تو طاقتیں تو ابلیس کے پاس اتنی ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. تو وہ طاقتیں جب ڈارک پاورز جب وہ لے گا تو وہ واقعی دن کو رات اور رات کو دن کرے گا, زندہ کو مردہ, مردہ کو زندہ کرے گا. حدیث تو یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی, تو دوزخ میں کود جانا, کیونکہ اس کی والی دوزخ جنت ہوگی. بڑی کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ دجال جب آئے تو بھاگو, اس کے قریب بھی مت جانا, بڑے سے بڑا ایمان والا جو ہے وہ بھاگ جائے گا. اتنی کلیئر سائنس دے گا, وہ اپنے خدا ہونے کے دعویٰ کر رہا ہوگا, بائی فورس بھی اور بائی میجک اور کریشن بھی. سامری جب تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, وہ کچھ چھوٹے موٹا جادوگر تھا, وہ کیا کچھ کر رہا تھا. تو یہ تو اس سے بھی پاورفل کوئی کریچر ہے جس کا ذکر ہے قرآن پاک احادیث. اور برمودا ٹرائنگل کا اس سے کوئی لحاظ ہے؟ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ جتنے حدیث کی روشنی میں دجال کے آنے کے سارے سائنز ہیں وہ دمشق سائڈ کے ہیں جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے. تو برمودا ٹرائنگل کا میں جتنا بچپن میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا تھا, مجھے اٹریکٹ کرتا تھا. وہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل والی سائڈ پہ ہیں, کیونکہ ان کو سلطان بحر کہا جاتا ہے, بحر سمندروں کا سلطان. تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں کے ورم ہولز کے تھرو ٹریول کر کے زندہ ہیں ابھی تک. تو ان کے بارے میں ایک اوپینین ہے مسلمان اسکول آف اسکالرز کا کہ برمودا ٹرائنگل وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ورم ہول ہے جہاں سے ٹائم ٹریول ہوتا ہے, اور خضر علیہ السلام وہاں سے کہیں سے ایکسس لیتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ برمودا ٹرائنگل, ہاں اگر وہ وہاں پہ تو پھر دجال کا تو وہاں پہ کام ایسے بھی نہیں بنتا, کیونکہ نشانیاں جو ہے برمودا ٹرائنگل کی نہیں ہے, نشانیاں جو ہیں وہ دمشق سائڈ کی ہیں. بالکل ٹھیک. اسم اعظم کے بارے میں بتائیں, کیا اسم اعظم کوئی ایک ایسا نام ہے جو کسی بھی انسان کی, یعنی اس کا ورد کرنے سے زندگی بدل سکتی ہے, خواہشات پوری ہو سکتی ہیں, جنت حاصل کی جا سکتی ہے, ولایت مل سکتی ہے, یا ہر انسان کا اسم اعظم جو ہے وہ مختلف ہوگا؟ آج تک کتنے لوگوں نے اسم اعظم کو حاصل کر لیا اور
آئندہ کتنے لوگ کر پا سکیں گے اس کو، اور چھپا ہوا کیوں؟ دیکھیں اس میں اعظم کا جو بیسک کانسیپٹ ہے نا، جو میں سمجھاؤں، وہ اس نام کو کہتے ہیں جس نام سے ایسوسیٹڈ چیزیں ان لاک ہوتی ہیں. سمپل ورڈز میں، مثال کے طور پہ یہ کوئی ایک نام نہیں ہے. جو اسم اعظم سے متعلق احادیث ہیں اس میں وہ نام اس طرح سے کامنلی عیاں نہیں کیا گیا کہ وہ ایک نام ہے. اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کا ورد کرنے سے کچھ مسٹریز ان لاک ہوتی. جو اہل تصوف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ اس دنیا میں آقا علیہ السلام نے مولا علی کی نسبت سے اسٹیبلش کی ہے. آقا علیہ السلام نے کہا کہ ولایت کا دروازہ علی ہے، مولا جو ہے وہ علی ہے. تو جو ولا ہے، جو ولایت ہے، وہ مولا علی سے ٹرانسفر ہوگی، جس کو بھی ہوگی. مولا علی سے ان کے گھرانے علیہ السلام، اور وہاں سے پھر وہ جس کو وہ اذن دے دیں. اذن ہوتا ہے اجازت. جیسے ہی ولایت کے گھر سے، آقا علیہ السلام کے فیملی کے گھر سے جس کو اذن ملے گا وہ فیض کی صورت میں ٹرانسفر کرے گا. اب مثال میں یہ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی ہے میں نے؟ یہ لمبی تمہید پری ریکویزٹ ہے اسم اعظم کا. اسم اعظم وہ شخص کسی کو عنایت کرے گا جس کے پاس اذن ہوگا اس چیز کا، جو اپنی فیملی یا اپنی تپسیا، اپنی زندگی کی بیس پہ ولایت والوں سے اس کی اجازت لے چکا ہے. وہ آپ کو جب کہے گا نا کہ یہ نام اتنی دفعہ پڑھنے سے آپ کا فلاں فلاں آبجیکٹیو اچیو ہوگا، تو آپ کے لیے وہ اسم اعظم ہے. وہی شخص مجھے کوئی اور نام دے گا اسم اعظم کا، کیونکہ میری جو طلب ہے وہ کوئی اور ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی اور ہے. اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی تمام صفات کے پیچھے چھپے ہوئے رموز جو ہیں وہ ان لاک ہوتے ہیں اس ورد سے جس ورد کے پیچھے اذن ہو، اس کا جس شخص کو ولایت کا فیض ملا ہو. انبیاء علیہ السلام کے، یعنی آقا علیہ السلام کی فیملی سے جن کو آقا علیہ السلام نے سٹیمپ کر دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا، یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے. اب یہ گھر جس کو، یہ میں نے پورا سیکوینس آپ کو بتا دیا. اب جو شخص اس گھر سے اٹیچڈ ہی نہیں ہے، جس کو ولایت کا ایکسیس ہی نہیں ملا اور وہاں سے اذن نہیں ملا، وہ آگے سے آپ کو اسم اعظم کا ورد نہیں دے سکتا. اب بانٹنے کو ہم لوگ بانٹے جاتے ہیں، ہمارے ہاں اسم اعظم دیا جاتا ہے، کبھی کوئی کسی کو دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو دے رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ میکنزم پورا نہیں، وہ چین پوری نہیں ہے، تو وہ اسم اعظم نہیں ہے، وہ فقط اسم ہی ہے کسی کے لیے. یہ سائنس بیسک اہل تصوف کی اور ولایت والوں کی سائنس ہے. اسم اعظم کے پیچھے حضرت امام جعفر کی حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم دیا ہے کہ اسم اعظم کیسے انلاک ہوتا ہے. حضرت جعفر علیہ السلام کی حدیث ہے اصول کافی میں. آپ یہ بتائیے گا کہ زندگی میں کسی ایسے ولی سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کے پاس کوئی کرامت تھی؟ کیا آپ نے کھلی آنکھوں سے کسی کی کرامت کا مشاہدہ کیا؟ اور کرامت کو حیض الرجال کیوں کہتا ہے؟ میرے لیے کرامت کیا ہے یہ ویری کرے گا. آپ کے لیے کرامت کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، کسی کے لیے کرامت کیا ہے. وہ جو میرے لیے کرامت ہے وہ آپ نے دیکھی؟ جی مطلب یعنی جو نبیوں کے پاس ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، معجزہ نبی کا تحفہ ہے. جو چیز نبی کے علاوہ کسی کے پاس ہے اور وہ آؤٹ آف دی آرڈنری ہے، وہ کرامت ہے. یہ کرامت کی بیسک ڈیفینیشن ہے. اب میں کوئی ایسی چیز کر جاؤں جس پہ عقل دنگ رہ جائے تو آپ کہیں گے ذرا آپ کے پاس فلاں کرامت ہے. ٹھیک ہے، بائی ڈیفینیشن. جی ٹھیک. اب آپ کئی چیزیں ایسی کر جائیں گے اپنی ڈیلی لائف میں جو مجھے حیران کر دیں گی کہ یہ آصف بھائی نے کیسے کر لیا. بھائی یہ تو ہیومنلی پاسبل حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. جیسے بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ کوئی شخص پنڈی میں بیٹھا ہوا حج پہ میں پایا گیا ہے، یہ کرامت ہیومنلی پاسبل، یہ کرامت کی ڈگری ہے. جو ڈگری ٹھیک ہے. اب یہ کرامت میں نے آپ کو بتایا بچپن میں میرے کلاس والوں کے ساتھ ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا اور ہم حیران کہ وہ بزرگ آئے ہوئے اور ہم کہہ رہے ہیں کیا چکر ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ ملنے آئے ہوئے کہ جی حج میں ہماری مدد کر. اسے پتا تھا میں نے یہ کرامت کی ہے؟ اس کو تو پتا تھا لیکن اس کو کرامت کا نام نہیں دیتا نا. کرامت میرے لیے، اس کو تو وہ میکنزم پتا ہے.
جس شخص کو پتا ہے کہ اس کے سرٹن چیزیں ان لاک ہو گئی وہ اگر عمل میں لے آئے گا تو اس کو کرامت اس کے لیے جس کی عقل دنگ رہ گئی, جس کی عقل جو عاجز ہو گیا, جو اس کو سمجھنے سے عاجز ہو گیا, رائٹ. جو ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ کرامت ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیفینیشن کیسے چینج ہو جاتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں. اب میں کچھ واقعی ایسے لوگوں سے, بزرگوں سے میرا ملنے کا اتفاق ہوا, جو میں اس لیے بھی ان کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا کہ وہ لگے گا کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن جنہوں نے ایسی حرکتیں کر کے دکھائیں کہ میں کیسے تھا شاید یہ کیسے کر لیتے. اور جب میں پوچھتا تھا آپ کیسے کر لیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا ہے کیسے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بس عنایت کی ہوئی, ہم ایسے کرتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے, یہ بس اللہ کی عنایت ہے, ہمیں نہیں پتا ہے کیسے ہوتے ہیں, ہمارے اختیار سے بالا تر بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ودیت ہے, یہ فضل ہے, کرم ہے. تو وہ کیسے انلاک کرتے ہیں وہ How do you differentiate between magical things and spiritual things? کہ یہ کوئی spiritual کرامت ہی ہے, یہ کوئی magical کوئی. ہاں اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ جو بورڈ لگائے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے عامل فلاں, وہ عملیات کرنے والے جو ہے نا وہ میجک کرتے ہیں. جو عملیات نہیں کرتے, عمل یعنی منتر, کچھ سرٹن چیزیں ایک ترتیب میں پڑھ کے تو کچھ کرنا موکلات کے تھرو, کیونکہ موکلات بھی ایک انویزیبل چیز ہے, وہ ایسے ایلوژن جنریٹ کرتے ہیں کہ وہ عام بندے کو کرامت دکھائی دے گی, لیکن جیسے آپ نے کہا نا وہ میجک ہو سکتا ہے. جب سامری نے سانپ بنا دیے تھے, ہاں تو وہ میجک تھا, وہ میجک تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا, وہ میجک نہیں یعنی تھا. خیر اور شر میں فرق کیسے کریں گے؟ جی, خیر اور شر میں فرق ہوگا اس عمل پہ. اگر وہ عملیات کر کے, ایک اچھا آدمی بھی, جینوین شریف آدمی بھی عملیات کر کے کوئی سپر نیچرل چیز ایکٹیویٹ کرتا ہے تو وہ میجک ہے. اور اگر کوئی نیک آدمی اپنے اعمال سے اللہ کا فضل ایسا کھول لیتا ہے کہ وہ کچھ کرے اور وہ کچھ کا کچھ ہو جائے تو وہ کرامت ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے لیے فرشتے بھیج کے کیا ہے, جنوں سے نہیں کروا دیا کہ وہ دوسرا جن سپیریئر ہو جائے. پوائنٹ سمجھنے آپ نے, جن کی چیز کو جن زیر کر سکتا ہے, اچھا اس سے بڑا جن. جن کی چیز کو فرشتہ بھی زیر کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہے. فرشتے کی چیز کو جن زیر نہیں کر سکتا. یہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے, سامری اور موسیٰ علیہ السلام. کیا کہنے, کیا کہ بہت خوبصورت ڈیفینیشن. تو یہاں سے فرق پتہ چل جائے گا کہ میجک سے سپیریئر کرامت ہی رہے گی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے انلاک کر رہے ہیں. یہ جادو منتر ٹونے سے اگر میں نے موکل کر بھی تو کیا پتا آپ کے موکل میرے سے زیادہ تگڑے ہوں, اگر ہم دونوں عامل آپس میں ٹکرا رہے ہیں, پھر تو دونوں کے موکلات کی طاقت ہے نا. اب آ رہی اپنی کیا, ہاں پھر تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو حیض الرجال کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو بیسکلی رجال غیب ہے نا, رجال الغیب ایک ٹرم ہے. رجال الغیب وہ افراد ہے, یہ تھوڑا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے, اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کی طرح کسی دن ڈسکس کریں گے. میں ہنٹ دے دیتا ہوں بیسکلی کہ مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے, اکارڈنگ ٹو اہل سنت بھی, اکارڈنگ ٹو اہل تشیع بھی, اکارڈنگ ٹو اہل تصوف. جی جی ٹھیک ہے, سوائے فراہی صاحب کے, اصلاحی صاحب کے اور ان کے ڈسائپل غامدی صاحب کے بسد احترام مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں. میرے غامدی صاحب, میں بہت کچھ سیکھتا ہوں ان سے, میرے اساتذہ کی میں لیول پہ رکھتا ہوں. میرے نظریاتی اختلافات ایک طرف, ان کی پرسنالٹی سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے کاغذوں میں استاد لیول پہ رکھا ہے. وہ اختلاف کرتے ہیں مہدی علیہ السلام کے کانسیپٹ سے. باقی زیادہ تر اجماع امت اسی بات پہ ہے کہ مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں. اب جو پردہ غیبت ہے نا وہ کیا ہے, وہ ان کو رجال الغیب میں ایڈ کر دیتی ہے. اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ ہر وقت اتنے کتب, اتنے ابدال, اتنے غوث, اتنے ولی, اتنے قلندر, اور یہ سب رجال الغیب کی ایک سرٹن تعداد سارے کانٹیننٹس پہ الگ ہوتی ہے, شہروں میں الگ ہوتی ہے, قبیلوں میں الگ ہوتی ہے, یہ سارا کرتے ہیں. یہ سارے رجال الغیب. بالکل. ان کا ماننا یہ ہے کہ جب مہدی علیہ السلام غیبت سے حاضر میں آئیں گے تو یہ بھی حاضر میں آ کے ان کی آرمی کھڑی کر دیں گے. میک سینس فور دا سیک آف ڈسکشن, رائٹ. تو یہ جو جتنے بھی ان رجال سے ریلیٹڈ, رجال الغیب سے ریلیٹڈ جتنے علوم اور فنون اور کرافتیں اور یہ سب کچھ ہے نا, وہ سارے آپ اس کیٹیگری میں لا کے بہت فریلی ڈسکشن کی بات ہے, ماننے تسلیم کرنے والی بات نہیں, پڑھنے سے تعلق رکھتے. بڑی خوبصورت گفتگو ہے اور بڑے جلیل القدر شیخین کی گفتگو ہے. اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آ جاتے ہیں, اس میں شاہ اسماعیل شہید آ جاتے ہیں, پھر اوپر جائیں تو شیخ ابن عربی آئے تھے, احمد سرندی آ جاتے ہیں, یہ باجزید بستامی آئے تھے. ان لوگوں نے بڑی ڈسکشن کی ہوئی ہے اس کے اوپر, بڑا سیر حاصل ان کے ڈسکشن ہیں, ان کی کتابیں ہیں. تو یہ ایک چیپٹر میں پھر ڈسکس کریں گے کبھی انشاءاللہ تفصیل سے.
اصل میں آپ کے سارے سوالات جو ہیں وہ بڑے جامع سوال ہیں، ان کی بڑی ڈیٹیلڈ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملاقات کافی نہیں ہے. جی جیل ہم دیکھ لے آپ کو بلائے گا ایک دن. انشاءاللہ. کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا کہ انسان سے جو اس کے آباء و اجداد بچھڑ چکے ہیں، یا میں اپنے اس پردادا سے ملنا چاہوں جو پہلا سکھ سے مسلمان ہوا تھا، خواہش ہے تو خواب میں دیدار ہو جائے، کہیں ملاقات، تو یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے؟ ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب آپ جائیں گے فرعون کے پاس اپنا میسج لے کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. صدر جو ہے وہ قلب سے مختلف ہے. صدر وہ مرکز ہے جہاں پہ روح کا بسیرا ہے، قلب وہ دل ہے جہاں پہ اطمینان کا بسیرا ہے. سیکھ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے صدر کو چاک کر. کیوں؟ وہ یسر لی امری، امر ربی جو ہے وہ صدر میں موجود ہے تاکہ وہ امر ربی میرے اوپر آسان ہو. واحلل عقدۃ من لسانی، تاکہ میں اس کو اپنے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کر سکوں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. ہاں. اب یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ میرے صدر کو چاپ کر، تاکہ جو میرے روح کو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو ہدایت دی ہے وہ روح کی صورت میں نے انسرٹ کی گئی، یہاں تک کہ وہی بھی روح سے انلاق ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کی. جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور روح کے ڈیٹا کا ایکسس دیتے تھے، اس چیز کا، جس چیز کا، جیسے پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کہتی جی ان سے کہ مجھے ویک کا ہیلپ نہیں، سوائے اس کے جو چیز اللہ تعالیٰ میرے اوپر کھول دیتے وہ روح کی صورت تک بولتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہتے. تو اگر کسی کو روح کا ایکسس لینا ہے اپنی یا کسی کی، تو یہ بیسٹ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں اس شخص کو جو ہی اس راستے میں بتاتا ہے. لیکن میں دوسری تیسری دفعہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں کہہ لگا ہوں کہ یہ بڑے خطرناک راستے ہیں، اس لیے یہ اہل تصوف کہا گیا ہے کہ مرشد کا ہونا ضروری ہے. مرشد آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جب آپ ڈگمگا جاتے ہیں. اب مرشد ڈھونڈنا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، یہ کبھی ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ وہ دعا ہے جس سے آپ کی روح کا ڈیٹا کا ایکسس آپ کو اللہ تعالیٰ عنایت کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل سمجھیں گے. سر بہت شکریہ، میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے وقت عنایت کیا ہے. تھینک یو. توقع سے زیادہ ہم نے وقت لیا، اپنے الٹے سیدھے آپ سے سوالات پوچھے، آپ نے بلا تفریق آپ نے ان سب کا جواب بھی دیا، مطمئن بھی کیا، اور بے حد خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے. جو سوچا تھا اس سے زیادہ ملا ہے، اور اس کے لیے اللہ آپ کو اجر دے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.